حویلی میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور وہیں جہاں زیب اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، اسے کسی قسم کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایسے تھا جیسے یہ نکاح اس کا نہیں، کسی اور کا ہو رہا، اور وہ دولہا نہیں، کوئی مہمان اور جو کچھ دیر انٹرٹینمنٹ دیکھنے آیا ہو۔ افرا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی عائشہ اور مریم کو میسج کر رہی تھی۔ ان کی کافی حد تک دوستی ہو گئی تھی، اس لیے اس کی کافی اصرار پر وہ دونوں نکاح پر آنے کو مان گئی تھیں۔ افرا نے سب کچھ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا تھا، اس کی زندگی میں اب جو بھی ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنی محبت سے جہاں زیب کو ضرور اپنی طرف راغب کر کے رہے گی۔ ایک نہ ایک دن سے وہ ضرور اس کی محبت پر ایمان لے آئے گا۔ علیزہ اور مقدم اس وقت شاپنگ مال میں موجود تھے۔ مقدم نے علیزہ کے لیے ایک میرون کلر کا جوڑا ساتھ اس کے میچنگ جیولری اپنی پسند سے خریدی تھی، جبکہ علیزہ تو ایسے تھی جیسے ساتھ ہو ہی نہ۔ انہیں یہاں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، اس لیے اب علیزہ کی ضد پر مقدم اسے لیے اپنے آفس آیا تھا، کیونکہ علیزہ کا کہنا تھا کہ وہ اکیلی گھر ہرگز نہیں رہے گی، یا تو اس کے ساتھ چلیں یا پھر اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس کی ضد ایسی پکی تھی کہ مقدم کو ماننا ہی پڑی، اور اب وہ دونوں آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ علیزہ مقدم کی ہمراہ ہی چل رہی تھی اور مقدم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا، جبکہ سارے آفس کے لوگ منہ کھولے مقدم کے ساتھ چلتی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ مقدم کو آج تک انہوں نے ایسے چلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گزرتا تھا۔ علیزہ سب کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس نے مقدم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی جانب مخاطب کیا، مگر مقدم نے شاید دھیان نہیں دیا۔ پھر اس نے مقدم کے بازو سے اس کا کوٹ ہلکا سا کھینچا تو مقدم نے اس کی جانب دیکھا اور تھوڑا سا جھکا۔ یہ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی جن آ گیا ہو؟ علیزہ ہلکی آواز میں مقدم کے کان بولی، جبکہ اس کی اس حرکت پر مقدم بے اختیار مسکرا اٹھا۔ بیگم آپ کسی جن سے کم ہے؟ مقدم بھی اس کی طرح جھک کر اس کے کان بولا تو علیزہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں ہاں، لڑکیاں جن ہو ہی نہیں سکتی، جن تو لڑکے ہوتے ہیں، علیزہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ پورا آفس منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مقدم میر احمد اور کسی سے نرم لہجے میں بات کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ان کے سامنے جو ہو رہا تھا وہ بھی حقیقت ہی تھی۔ اچھا چلو تمہیں سب سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ مقدم اس کا ہاتھ پکڑتا آگے کی طرف بڑھ گیا اور سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اسے وہاں دیکھ کر تمام آفس کے کولیگ کھڑے ہو گئے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، میٹ ہیئر، دس از مائی وائف مقدم علیزہ کے شانوں پر اپنا ہاتھ پھیلاتا اپنی گمبھیر آواز میں مسکرا کر بولا، جبکہ مقدم کے منہ سے مائی وائف سن کر سب کو جھٹکا لگا۔ ہیں، یہ کب ہوا؟ سر کی شادی کب ہوئی؟ ایک کولیگ صدمے کی کیفیت میں بولی، جبکہ کچھ اور بھی پولیس کا یہی حال تھا، چاہے وہ سخت اور سنجیدہ مرد تھا مگر کافی لڑکیوں کا کرش بھی تھا، جس کی وجہ سے ان سب کے دل ٹوٹ گئے تھے، کیونکہ آج مقدم میر احمد نے شادی کر لی تھی۔ سب نے مسکرا کر علیزہ کو احترام سے سلام کیا اور شادی کی مبارکباد دی۔ مقدم علیزہ کو لیے اپنے آفس روم میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو مسز کیا لینا پسند کریں گی آپ، چائے یا کافی؟ میں دونوں ہی نہیں پیتی، علیزہ جلدی سے بولی۔ تو کیا پینا پسند کرو گی؟ مقدم اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو علیزہ پیچھے کھسکی۔ میں کچھ بھی نہیں، علیزہ اور پیچھے کو کھسکتے ہوئے بولی۔ مقدم نے آنکھیں چھوٹی کر کے علیزہ کو دیکھا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اسے کھینچتے اپنے قریب کر چکا تھا۔ لیکن مجھے تو تمہیں کچھ نہ کچھ لازمی پلانا ہے، اس لیے تم آج چائے پیو گی۔ مقدم اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، میں نہیں پیتی چائے، اور آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ یہ گھر نہیں ہے۔ علیزہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے بولی، نہیں مجھے شرم نہیں آتی، اور آئے بھی کیوں؟ میری اپنی بیوی ہے، میرا اپنا آفس ہے، پھر میں کیوں شرم کروں؟ مقدم اس کے لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ پڑ گئی تھی اور اب وہ اسے خود پر جھکتا دیکھ کر بری طرح مچلی تھی۔ چھوڑیں مجھے پلیز، آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ میر، علیزہ اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ مقدم کو اسے تنگ کرنے میں کوئی الگ ہی لیول کا مزہ آ رہا تھا۔ وہ اس کو قابو کرتے ہوئے ہلکا سا ہنس رہا تھا۔ آپ مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں نا؟ علیزہ اسے ہنستا دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی تو مقدم نے اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے شدت سے چوما تھا۔ اتنی دیر میں ڈور ناک ہوا تھا۔ مقدم سیدھا ہو کر بیٹھا اور مقابل کو اندر آنے کی اجازت دی تو داد اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ داد ادب سے سلام لیتا ہوا بولا، الحمدللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں بھابی۔ داد بھی مسکراتا ہوا بولا، سر میٹنگ شروع ہونے والی ہے، آپ جب تک آئیں گے؟ داد مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، 5 منٹ تک آ رہا ہوں میں، تب تک تم اپنی بھابی کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرو، آخر پہلی بار آئی ہے، کچھ تو خدمت بنتی ہے۔ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے چھیڑنے والے انداز بولا اور وہ چھیڑ بھی گئی۔ مقدم کو خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئے اس کی کرسی پر جا بیٹھی، جبکہ مقدم کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ داد جی سر بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مقدم نے علیزہ کی جانب قدم بڑھائے جو اس کے آفس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ اتنی غور سے کبھی اپنے شوہر کو بھی دیکھ لیا کرو مسز۔ مقدم کرسی کی طرف ہاتھ رکھتا ہوا جھکتے ہوئے بولا، نہیں پھر آپ عجیب نظروں سے گھورتے ہیں مجھے۔ علیزہ کرسی سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیسی عجیب نظروں سے؟ مقدم اس پر اور جھکتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا۔ علیزہ مقدم کی گردن میں ابھرنے والی گلٹی پر نظر جماتے ہوئے بولی، چلو یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا مسز۔ مقدم کی
کہ میں کیسے دیکھتا ہوں. تمہیں ابھی فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے, تم ادھر رہنا. اگر بور ہو جاؤ تو انٹر کام سے کال کرنا, میری ایک کلیگ تمہیں آفس دکھا دے گی سارا. اور داد جو بھی لے کر آئے چپ چاپ کھا لینا. تم نے ناشتہ کرتے ہوئے بہت نخرے کیے تھے. مقدم سیدھا ہوتا ہوا بولا اور ٹیبل سے اپنی ضروری چیزیں اٹھانے لگا. کسی بھی چیز سے ہچکچانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارا آفس ہے. بے دھڑک ہو کر وقت گزارو یہاں, میں بس 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا. مقدم اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا. تو لیزا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو مقدم بھی مسکرایا اور اس کا گال شدت سے چوم کر ڈالا. اس کی شدت بڑے لمحے سے اس کا گال سرخ ہو چکا تھا. مقدم یہ دیکھ کر مسکرایا. اپنا خیال رکھنا. مقدم اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا اور آفس روم سے نکل گیا. اس کے جانے کے بعد علیزہ مسکرائی اور کرسی سے اٹھ کر اب آفس کی ایک ایک چیز دلچسپی سے دیکھنے لگی. علیزہ مقدم کے آفس کا پورا معائنہ کرنے کے بعد تھک کر مقدم کرسی پر بیٹھ گئی اور سامنے ٹیبل کا ڈراور کھولا. وہاں کچھ فائلز تھیں. علیزہ نے وہ اٹھائی تو اس کے نیچے سے کوئی چمکتی چیز دکھائی دی. علیزہ نے فوراً وہ نکالی تو دیکھا وہ اس کی ہی بریسلیٹ تھی جو گم ہو گئی تھی. وہ حیرت سے اپنی بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی. یہ ان کے پاس کیسے آئی؟ علیزہ اپنی بریسلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. تب تک دروازہ ناک ہوا تھا. علیزہ سیدھا ہو کر بیٹھی اور آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تو داد دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں اسٹرابری شیک اور کچھ کھانے کے لوازمات تھے. بھائی یہ کیا؟ میں کیسے کھاؤں گی یہ سب؟ علیزہ لوازمات سے بھری ٹرے دیکھتے ہوئے بولی. بھابھی آپ کو کھانا تو پڑے گا کیونکہ سر کا آرڈر ہے. یہ داد ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا. بھائی آپ مجھے بھابھی کیوں بولتے ہیں؟ میں تو آپ سے کتنی چھوٹی ہوں. علیزہ داد کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بسورتے بولی. آپ مجھ سے چھوٹی ہیں مگر اجتماع مجھ سے بڑی ہیں بھائی. بھابھی. داد نے مسکرا کر جواب دیا. نہیں آپ مجھے بھابھی نہ بولیں, چھوٹی بہن بولیں, ایسے مجھے زیادہ اچھا لگے گا. علیزہ داد سے شیک کا گلاس لیتے بولی. ٹھیک ہے بھابھی. داد پھر سے بھابھی بول گیا. بھائی اب پھر بھابھی بول رہے ہیں. علیزہ اس کے بعد منہ بناتے ہوئے بولی تو داد کو وہ کوئی چھوٹی سی بچی لگی. وہ بے اختیار ہنس پڑا. اچھا گڑیا نہیں بولتا بھابھی اب کچھ. داد علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جبکہ علیزہ بھی کھلکھلا اٹھی. ٹھیک ہے پھر آپ انجوائے کریں, میں چلتا ہوں. داد علیزہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اور آفس سے باہر نکل گیا. اسے اپنی یہ کیوٹ سی بھابھی بہت پسند آئی تھی. مقدم میٹنگ سے فارغ ہوا تیزی سے اپنے آفس روم کی جانب بڑھا اور اسے پہلی بار ایسے جاتے دیکھ کر سب حیران تھے بلکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے پاس وہ جانے کو وہ بےقرار بیٹھا ہوا وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی. مقدم روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو علیزہ کہیں نہیں تھی مگر مقدم کی کرسی کا رخ دیوار کی طرف تھا, یعنی وہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی تھی. مقدم مسکراتا وہ آگے بڑھا اور علیزہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور گلا کھنکارتے ہوئے علیزہ کو اپنی طرف متوجہ کیا جبکہ علیزہ نے اپنی ہنسی دبائی اور کرسی کو گھما کر مقدم کی طرف رخ کیا. کیا چاہیے آپ کو مسٹر؟ علیزہ چہرے سے فائل ہٹاتے ہوئے بولی اور وہ سیم ٹو سیم مقدم والے لک میں بیٹھی ہوئی تھی, آنکھوں پر مقدم کے گلاس سے لگائی جبکہ ہاتھ میں فائل پکڑے مکمل مقدم کی نقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اسے دیکھتی مقدم کو اس کا ٹوٹ کر پیار آیا مگر وہ اپنے رومانس کے چکر میں علیزہ کا منصوبہ نہیں خراب کرنا چاہتا تھا تو وہ جو بنا کر بیٹھی ہوئی تھی. چاہیے تو مجھے بہت کچھ مسز مقدم میر احمد, لیکن فی الحال مجھے آپ سے ایک ڈیل کرنی ہے. مقدم بھی کسٹمر والی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا. کیسی ڈیل؟ اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے بولی. جس سے مجھے فائدہ ہو, وہ بھی میرا اپنا ذاتی. مقدم ٹیبل پر دونوں کونیاں رکھتے بولا. علیزہ نے گلاسز آنکھوں سے توڑ نیچے کر کے مقدم کو آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا, بالکل ویسے جیسے وہ گھورتا ہے. تو مقدم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی. سوری ہم چوروں سے کوئی ڈیل نہیں کرتے. علیزہ ایک ادا سے کہتی پھر سے فائل منہ کے آگے کر گئی. میں تمہیں چور دکھائی دیتا ہوں؟ مقدم سے مصنوعی سے گھوری سے نوازتے بولا. جی بالکل. علیزہ نے بھی اطمینان سے جواب دیا. اور تم نے مجھے کب دیکھ لیا چوری کرتے؟ مقدم اس کے چہرے سے فائل ہٹاتا وہ بولا. میں نے دیکھا نہیں مگر مجھے پتہ ہے. علیزہ پھر سے فائل پکڑتے ہوئے بولی جو مقدم اس کی پہنچ سے دور کر چکا تھا. اور کیسے پتہ ہے؟ مقدم اس کو گھورتے ہوئے بولا جو سریعام اسے چور بول رہی تھی. اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ کے پاس میرا بریسلیٹ کیا کر رہی ہے؟ علیزہ اپنی بریسلیٹ مقدم کے طرف بڑھاتے بولی جب مقدم بریسلیٹ دے کر مسکرا دیا. یہ میں نے چوری نہیں کی بیگم, جس دن آپ نے مجھے بچایا تھا اس دن آپ سے گر گئی تھی وہاں پر. مقدم اس کے ہاتھ سے بریسلیٹ لیتا وہ بولا. اچھا تو آپ نے کیوں اٹھائی؟ علیزہ نے مقدم کے گلاسز اتارتے ہوئے کہا. جب میری نظر اس بریسلیٹ پر گئی تب تک تم جا چکی تھی اس لیے اٹھا لی. مقدم اپنی جگہ سے اٹھتا علیزہ کے قریب آتے ہوئے بولا. تو علیزہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. تو تب سے آپ نے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی تھی؟ علیزہ مقدم کو رستہ دیتے ہوئے بولی کیونکہ اسے لگ رہا تھا مقدم نے کوئی کام کرنا ہے اس لیے اس کی چیئر سے اٹھ گئی. جب تک تم میرے پاس نہیں آئی تھی تب تک اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑا تھا. مقدم کرسی پر بیٹھتا علیزہ کھینچ کر اپنی گود میں اٹھاتا وہ بولا. تو علیزہ نے گھبرا کر مقدم کی طرف دیکھا اور پھر اٹھنا چاہا مگر ایسا ممکن نہیں تھا. وہ اب مقدم کے شکنجے میں پھنس چکی تھی. چھوڑے مجھے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی. میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں جو وہ کرنے نہیں دیتی. مقدم اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے بولا. آپ سے ایک بات پوچھوں؟ علیزہ اپنی مزاحمت بند کرتے ہوئے بولی جیسے یقین ہو گیا مقدم اسے نہیں چھوڑنے والا. مقدم نے صرف انکارا ہی بھرا.
آپ پہلے سے اتنے بے شرم تھے یا میرے آنے کے بعد بنے ہیں؟ علیزہ ہلکی مگر زج کرنے والے انداز میں بولی۔ نہیں بیبی، تمہارا شوہر بہت شریف انسان ہے۔ مقدم اس کے بالوں میں منہ چھپاتے بولا۔ شریف ایسے ہوتے ہیں کیا؟ علیزہ کا اشارہ اس کی ان حرکتوں کی طرف تھا جن سے وہ تنگ آئی تھی۔ بیوی کے معاملے میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مقدم سے ایک جھٹکا دیا اپنے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ میر مجھے چھوڑیں پلیز، گھر چلیں، مجھے ابھی پیکنگ بھی کرنی ہے، پھر نکلنا بھی ہے۔ علیزہ جی جان لگاتی اٹھنے کی کوشش کرتے بولی۔ کوئی بات نہیں، کل چلے جائیں گے۔ مقدم ابھی اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا؟ علیزہ کو تو صدمہ ہی لگ گیا مقدم کی بات سن کر۔ میں نے نہیں جانا کل، آپ ابھی چلیں گھر، ورنہ علیزہ پھر سے مزاحمت کرتے بولی۔ ورنہ کیا؟ مقدم سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولا۔ ورنہ پھر میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی اور میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ ابھی جانتے نہیں ہیں مجھے۔ علیزہ مقدم کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ اب تک تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مقدم اس کی آنکھوں کا کتنا اسیر ہے۔ بیگم اپنے شوہر کو دھمکی دے رہی ہیں آپ؟ مقدم اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ میں دھمکی نہیں دے رہی، آپ کو مجھے بہت سارے کام ہیں، چلے نا گھر۔ علیزہ کی نظروں میں التجا تھی۔ مقدم خوبصورتی سے مسکرائے اور اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں بیگم، مقدم اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے مسکرا کر قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ گھر آ کر علیزہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی جبکہ مقدم بھی لیپ ٹاپ لیے اپنے کام نپٹانے میں لگا ہوا تھا۔ سب کام وغیرہ ختم کر کے وہ دونوں اب حویلی کی طرف روانہ ہوئے جبکہ علیزہ تو بہت ایکسائٹیڈ تھی حویلی جانے کے لیے۔ سو جاؤ تم، راستہ بہت لمبا ہے، بہت وقت لگے گا، ابھی تھک جاؤ گی۔ تو مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی اور میں نہیں تھکتی، آپ فکر نہ کریں۔ علیزہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ بیگم ہم ساتھ والے محلے نہیں جا رہے، گاؤں جا رہے ہیں جس میں 6 سے 7 گھنٹے تو لازمی لگیں گے، اس لیے بول رہا ہوں کچھ دیر آرام کر لو۔ مقدم کو علیزہ کی فکر مندی سے تائے جا رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اتنا سفر نہیں کیا تھا اور وہ صبح سے اٹھی تھی اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں نہیں تھکتی نا، اور جب نیند آئے گی میں سو جاؤں گی، آپ پریشان ہو۔ علیزہ مقدم سے بولتی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر باہر کی گزرتے نظارے دیکھنے کی۔ مقدم بھی کچھ نہیں بولا تھا، اسے اندازہ تھا وہ کچھ ہی دیر میں تھک کر سو جائے گی اور ہوا بھی ایسے ہی، وہ باہر کے نظارے دیکھتی دیکھتی سو گئی تھی۔ مقدم نے ایک نظر اسے دیکھا جو مکمل نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے اور سیٹ کو تھوڑا پیچھے کھسکایا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، پھر بھرپور نظر علیزہ کو دیکھتے ڈرائیونگ کی طرف پورا فوکس کیے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ انہیں حویلی پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا مگر سب گھر والے ان کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیبی اٹھ جائیں، ہم پہنچ گئے ہیں۔ مقدم گاڑی پوچھ میں کھڑی کرتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ بھی گہری نیند میں تھی۔ مقدم اسے دیکھتے مسکرایا اور اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر اس کی طرف جھکا۔ اور جو بیبی ہم حویلی آ چکے ہیں، مقدم اس کے گال پر اپنی بیئر زور سے رگڑتے ہوئے بولا تو علیزہ نے چبھن کے احساس سے پٹ سے آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے مقدم کی طرف دیکھا۔ ہم پہنچ گئے؟ علیزہ سیدھی ہو کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ جی ہاں، اور اب چلیں اندر، سب انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ مقدم بولتا دروازہ کھولتے باہر نکلا اور پھر گھوم کر علیزہ کی سائڈ کا دروازہ کھولا تو علیزہ اپنا دوپٹہ درست کرتی باہر نکلی اور مقدم کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ بات سنیں؟ علیزہ ہلکی سی آواز میں مقدم سے مخاطب ہوئی۔ جی سنائیں؟ مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے تو بولا تھا 6-7 گھنٹے لگیں گے۔ علیزہ کی طرف دیکھتے بولی۔ بیگم 6 گھنٹے ہی لگے ہیں، بس یہ بات الگ ہے تم سو گئی تھی اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلا۔ مقدم نے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ علیزہ کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ مطلب میں ساری رات سے سوتے آئی ہوں اور آپ نے مجھے اٹھایا بھی نہیں؟ علیزہ وہیں رک کر مقدم کو گھورتی ہوئی بولی تو مقدم بھی رک گیا جبکہ سامنے گھر کے سارے افراد جو بیٹھے دونوں نے ہی نہیں دیکھا تھا۔ میں کیوں اٹھاتا تمہیں؟ تم سو رہی تھی، مقدم نے آرام سے جواب دیا۔ تو آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے گاؤں دیکھنا تھا۔ علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی۔ صبح دیکھ لینا یار، مقدم اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں مجھے ایسے ہی دیکھنا تھا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ علیزہ اپنا ہاتھ چھڑواتی منہ پھلا کر مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جبکہ مقدم نے اس کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی تو علیزہ کو اور تپ چڑھ گئی۔ ہم میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ میں بی جان کو، ماما کو، بابا کو آپ کی شکایت لگاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ ہر وقت مجھے تنگ کرتے ہیں۔ علیزہ کو اسے سرخ ہوتے ہوئے بولی جبکہ مقدم کہا حویلی میں گونجا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے تمام افراد ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے جبکہ ان میں جہاں بھی موجود تھا۔ افرا علیزہ کو غصہ کرتے ہوئے دیکھ کر اٹھی اور اس کے قریب آ گئی۔ باپ بھی افرا چیک کر بولتی اس کے گلے ملی تو علیزہ کو غصہ 1 سیکنڈ میں قائم ہوا تھا۔ کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے ہم سب۔ افرا اس کے ساتھ آگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی جبکہ مقدم بھی ان کے پیچھے تھا۔ السلام علیکم۔ علیزہ نے کچھ دلی سے سب سے سلام لیا اور عالم صاحب سے اور رفیق صاحب سے سر پر پیار لیا۔ کیوں بھائی، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تنگ کرتے رہتے ہو ہماری بہو کو؟ عالم صاحب مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولے۔ ایک ہی تو بیوی ہے میری، اب میں اسے تھوڑا سا تنگ بھی نہ کروں؟ مقدم مسکراتا ہوا علیزہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ تھوڑا نہیں زیادہ، علیزہ نے اسے ٹوکا جبکہ سب کہہ کر لگا کر ہنسے اور پھر کچھ ہی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ علیزہ اور مقدم کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ علیزہ تو اس کا کمرہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی۔ جتنا بڑا کمرہ مقدم کا شاہ ولا میں تھا اس سے بھی بڑا کمرہ حویلی میں تھا جس میں جدید ترین فرنیچر اور شو پیس رکھے ہوئے تھے۔ علیزہ کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند ہی نہیں آ رہی تھی اسے جبکہ مقدم سکون سے لیٹا ہوا تھا یا شاید وہ تھکن کی وجہ سے سو گیا تھا۔ علیزہ کبھی ادھر کروٹ بدلتی تو کبھی ادھر جبکہ وہ مقدم کے اثار میں ہی موجود تھی مگر باز پھر بھی نہیں آ رہی تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ کیوں سکون سے نہیں سو رہی؟ مقدم آنکھیں کھولتا علیزہ کی طرف دیکھتے بولا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی نا؟ علیزہ معصوم سی شکل بناتے بولی۔ کیوں نیند کیوں نہیں آ رہی؟
مقدم اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولا پتہ نہیں شاید اتنی دیر سو گئی تھی اس لیے آپ نے مجھے اٹھایا نہیں ہے۔ لیزا مقدم کے کرتے پر لگے بٹن سے کھیلتے ہوئے بولی تمہاری اتنی پکی نیند ہے مجھے کیا پتا تھا۔ مقدم ہلکا سا مسکرا کر بولا میری تو نیند ایسی ہے اور آپ کو پتہ ہے سم بھی ایسے ہی سوتا ہے، وہ اور میں بالکل سیم ہے۔ علیزہ خوش ہوتے ہوئے بولی جبکہ مقدم اس کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا جو کہ کبھی بٹن بند کر رہی تھی تو کبھی کھول رہی تھی، اور ایک بار سم کو اٹھانے گئی تھی تو وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا، پھر میں نے اس پر ٹھنڈا پانی گرا دیا۔ علیزہ ہنستے ہوئے مقدم کو اپنے کارنامے بتا رہی تھی جبکہ مقدم کو ایسے بولتی ہوئی کھل کر بات کرتے ہوئے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے، اگر کل کو تمہارا شوہر بھی نہیں اٹھے گا تو کیا تم اس پر بھی ٹھنڈا پانی گرا دو گی؟ مقدم اس کے بارے میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا نہیں میں آپ پر ٹھنڈا پانی نہیں گراؤں گی۔ علیزہ کی بات پر مقدم مسکرایا میں آپ پر گرم پانی گراؤں گی۔ اس کی اگلی بات سنتے مقدم نے اسے گھورا تمہیں ذرا شرم نہیں آئے گی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے کرتے ہوئے؟ مقدم اسے گھورتے ہوئے بولا جب آپ کو نہیں آتی تو مجھے کیوں آئے؟ علیزہ اس کی طرف دیکھتی معصومیت سے بولی تو مقدم ایک ہی کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا جبکہ علیزہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مجھے تو واقعی شرم نہیں آتی، مگر تم نے بھی اب بول دیا کہ تمہیں بھی نہیں آتی تو اس خوشی میں کچھ تو میٹھا بنتا ہے۔ مقدم بولتا بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا جبکہ علیزہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ وہ مقدم کا وزن اپنے نازک وجود پر سہتے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر مقدم اس کے دونوں بازو پکڑتا اس کی مزاحمت کو ناکام بنا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مقدم اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا پیچھے ہٹا اور دونوں بازو علیزہ کے سر کے پاس دائیں بائیں رکھتے بغور اسے دیکھنے لگا جو گردن تک سرخ پڑ چکی تھی اور اس کے چہرے پر آئی لالی سے وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ہاں بہت برے ہیں۔ علیزہ خفگی سے بولتی کروٹ بدل کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی جبکہ مقدم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی اور اس کی طرف کروٹ لیتا اسے اپنے اثار میں لیتے ہوئے چہرے سے تکیہ ہٹایا مگر اس کی بند آنکھیں اور پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ میرا بیبی ناراض ہو گیا کیا؟ مقدم اس کے پھولے پھولے گالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ کچھ نہیں بولی جبکہ بند آنکھوں میں تھوڑی سی لرزش آئی تھی۔ اب میرا بیبی مجھے جواب بھی نہیں دے گا؟ مقدم اس کے ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے بند آنکھوں سے نفی میں سر لایا جبکہ مقدم نے مسکرا کر اسے ماتھے کو لبوں سے چھوا تو پھر مجھے اپنے بیبی کو اپنے طریقے سے منانا پڑے گا۔ مقدم بولتا ہوا جھکا جبکہ علیزہ نے فوراً سے آنکھیں کھولی اور اس کی ہونٹوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ کتنے بے شرم ہیں؟ علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی نہیں آتی یار، کیا کتنی بار بتاؤں؟ اور یہ پابندیاں بس ہماری شادی تک ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم خود کو اپنی رضامندی سے مجھے سونپو، اس لیے وقت دے رہا ہوں، خود کو میرے لیے تیار کرو، اس کے بعد تمہاری ایک نہیں سننے والا میں۔ مقدم اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا اور اس کا سر اپنے بازو پر رکھے بالوں میں انگلیاں چلانے کا سو جاؤ ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مقدم اس کو خود میں بھیجتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ آنکھیں بند کر گئی تھی اور مقدم کی چلتی انگلیوں کی حرکت سے وہ پرسکون نیند سو گئی تھی۔ مقدم بھی اپنے جذبات پر قابو پاتا اس کا ساتھ چومتا آنکھیں موند گیا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ نازیب اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں میں افرا کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، مجھے تو لیزا سے محبت ہے۔ نازیب نے خود سے بولا کیسی محبت؟ کیا کبھی کسی نے اس نے تمہیں نظر اٹھا کر دیکھا ہے کیا؟ اس نے تم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ اسے دل سے آواز آئی نہیں وہ تو بہت پاک ہے، بہت معصوم، اسے اس سب کے بارے میں کیا پتہ؟ نازیب نے اپنے دل کو گواہی دی تو پھر اسے سوچ کر کیوں اسے ہی گنہگار کر رہے ہو کہ تم سوچا بھی ہے جس دن اسے یہ پتہ چل جائے گا اس دن اس معصوم کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کے دل نے دہائی دی نہیں میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا، میں تو اس کا بہت احترام کرتا ہوں، میں نے کب چاہا کہ وہ مجھے ملے مگر مجھے ایسے کیوں لگتا ہے میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ تم ادھورے نہیں ہو، اپنی سوچوں کا مرکز افرا کو بناؤ، اسے تھوڑی سی عزت دے کر دیکھو، وہ تم سے محبت بھی مانگے گی، صرف تمہاری بن کر رہے گی اور اس کے دل سے آواز آئی اور اگر وہ میری نہ بنی مجھے سب کی طرح تنہا چھوڑ گئی تو نازیب نے اپنا خدشہ پیش کیا وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی کبھی بھی نہیں، وہی تمہاری سب سے زیادہ ساتھ دے گی، تم دیکھنا وقت تمہیں بتائے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے دل نے سچی گواہی دی۔ نازیب اٹھا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا، اس کی سوچوں کا مرکز اب افرا تھی، اس کا ساتھ تھا، حویلی میں ہر طرف چہل پہل تھی، کوئی کچھ کر رہا تھا تو کوئی کچھ کر رہا تھا جبکہ علیزہ افرا کے ساتھ ساری حویلی گھوم رہی تھی۔ یہ پھول کتنے پیارے ہیں، علیزہ لان میں لگے رنگ برنگے پھول دیکھتے ہوئے بولی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے چون لگی۔ جی بھابھی، اور آپ کو پتہ ہے بی جان نے یہ سب لگوائے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی وہی کرواتی ہیں، وہ بہت خیال رکھتی ہیں ان کا۔ افرا علیزہ کے قریب جاتے ہوئے مسکرا کر بولی مجھے بھی پھول بہت پسند ہے اور ہم نے بھی اپنے لان میں بہت سارے لگائے ہوئے ہیں اور وہ سب میں سے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر لگائے تھے۔ علیزہ مسکراتی ہوئی افرا کو بتا رہی تھی جبکہ افرا نے محسوس کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے بغیر اداس ہے۔ بھابھی آپ اپنے گھر والوں کو مس کر رہی ہیں؟ افرا علیزہ کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی ہاں بہت زیادہ، مجھے سب بہت یاد آتے ہیں فرید، تمہیں پتہ ہے احمد اور علی میرے بغیر ایک گھنٹہ بھی نہیں گزارتے تھے اور پتہ نہیں آپ کیسے رہتے ہوں گے، میں ان سب کو بہت مس کرتی ہوں۔ علیزہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ بھابھی کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی تو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، پھر آپ اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ افرا اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولی مجھے پتہ ہے فرید صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں پر مجھے میرے بھائی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اچانک نکاح ہو گیا اور اس طرح ہم الگ ہو گئے، بس اس لیے تھوڑا سا بیڈ فیل ہوتا ہے۔
علیزہ افرا کی طرف دیکھتی مسکراتی ہوئی بولی جیسے اپنے اندر کی بات چھپانا چاہ رہی ہو۔ تو کوئی بات نہیں بھابھی، آپ کی شادی بھی تو ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر سے ہی رخصت ہوں گی۔ اب بس اداس نہیں ہوں آپ۔ افرا علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے نکاح کے لیے کون سا جوڑا لیا؟ افرا علیزہ کی طرف دیکھ کے بولی یہ تو نکاح والے دن ہی دیکھ لینا، تم اس سے پہلے تو میں نہیں بتا رہی تمہیں۔ علیزہ مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مریم نے برا سا منہ بنایا۔ تم مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ کہ تم نے اپنے نکاح کا ڈریس لے لیا کہ نہیں؟ علیزہ کرسی سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی پتہ نہیں بھابھی، میں نکاح کا ڈریس تو بی جان نے دینا ہے، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ پھر ابھی اٹھ کھڑی ہوئی، اچھا چلو اندر چلتے ہیں ماما کے پاس، کچن میں کچھ بنا لیتے ہیں، تمہارے بھائی بھی آنے والے ہیں اور مہمان بھی تو آنے والے ہیں، اور پھر ہم نے ڈھولک بھی رکھنی ہے۔ علیزہ نے اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی جبکہ افرا بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ مقدم گھر میں داخل ہوا تو اسے حویلی میں کافی شور شرابہ سنائی دیا۔ شور لاؤنج کی طرف سے آ رہا تھا۔ اس نے فریش ہونے کے گھر سے اپنا رخ کمرے کی جانب کیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی مقدم کمرے میں کوئی نہیں دکھائی دیا۔ اس کی سوچ کے عین مطابق علیزہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اپنا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا فریش ہونے چلا گیا۔ مقدم فریش ہو کر نکلا تو اپنا فون اٹھا کر علیزہ کو کال ملائی۔ فون کی رنگ ٹون کمرے میں ہی ہو رہی تھی، مطلب وہ اپنا فون بھی کمرے میں ہی چھوڑ کر گئی تھی۔ جبکہ مقدم نے بے قرار ہوا جا رہا تھا اسے دیکھنے کے لیے، وہ اپنا اور علیزہ کا فون پکڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ لاؤنج کی طرف تھا۔ مقدم لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں پر بہت سی لڑکیاں بیٹھی گانا گانے اور ڈھولک بجانے میں مصروف تھی، جبکہ افرا ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان سب کے درمیان اسے علیزہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ مقدم نے افرا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تو افرا اٹھ کر فوراً مقدم کے پاس آئی۔ جی بھائی، افرا نے مسکرا کر بولا۔ فری تمہاری بھابھی کہاں ہیں؟ مقدم ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے بولا، جبکہ افرا اپنے بے قرار بھائی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بھائی بھابھی تو بی جان کے کمرے میں ہیں، انہوں نے بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، مقدم افرا سے بولا۔ بی جان کمرے کی طرف بڑھا۔ بی جان یہ کتنی پیاری ڈریسز ہیں۔ علیزہ افرا اور جہازیب کا نکاح کی ڈریس دیکھتے بولی تمہیں پسند آئے؟ بی جان علیزہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی جی بی جان، یہ تو بہت خوبصورت ہیں، افرا بہت پیاری لگے گی اس میں۔ علیزہ خوش ہوتے بولی ہم نے تمہاری شادی کے بھی جوڑے بنوانے کے لیے بول دیا، تم جانا اور مقدم کے ساتھ پسند کر لینا۔ سچی بی جان؟ علیزہ چیک کر بولی تو بی جان نے ہنستے ہوئے سارے لایا۔ السلام علیکم۔ جہازیب کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ وہ چلتا بی جان کے پاس آیا۔ وعلیکم السلام۔ علیزہ نے دھیمے لہجے میں بولا کیسی ہیں آپ؟ جہازیب علیزہ کی جانب دیکھتے بولا الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا میں بھی ٹھیک ہوں۔ جہازیب نے بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ہے، دیکھ لو پسند ہے تمہیں؟ بی جان جہازیب کی طرف دیکھتے بولی آپ نے پسند کر لیا کیا کافی ہے؟ بی جان جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور بی جان ہاں میں سارے لا گیا۔ السلام علیکم۔ مقدم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم کی آواز پر علیزہ نے جھٹکے سے دروازے کی طرف دیکھا تو مقدم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بر وقت ان کی نظریں ملی تھی، پھر علیزہ نظریں جھکا گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ بی جان مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اب علیزہ کے ساتھ صوفے پر جڑ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ علیزہ نے پیچھے کھسکنا چاہا، مگر ہائے قسمت وہ پہلے ہی صوفے کے دانے پر بیٹھی تھی جس سے آگے کو جگہ تھی ہی نہیں۔ الحمدللہ بی جان، میں ٹھیک ہوں۔ کیا کروا رہی تھیں آپ میری بیگم سے؟ مقدم آنکھوں میں شرارت لیے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ جہازیب کو وہ دوسروں سے وسیلے سے نظر انداز کر چکا تھا۔ تمہارے بھائی اور بہن کے نکاح کے جوڑے پسند کروا رہی تھی جو کہ تمہاری بیگم کو کافی پسند آئے ہیں۔ بی جان اس کی شرارت سمجھتے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی اچھا پھر اپنی بہو سے میرے لیے بھی کوئی ڈریس پسند کروا لیں، کیونکہ یہ کرم نوازی تو آپ کی بہو مجھ پر بالکل نہیں کرتی۔ مقدم علیزہ کو چھیڑتے ہوئے بولا تو علیزہ نے اسے آنکھ کی چوٹی کر کے گھورا، بالکل مقدم کی طرح نہ شکرے کہیں کہ علیزہ بڑبڑائی، مگر جب اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ وہاں موجود 8 افراد نے سنی تھی اور بی جان نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مقدم نے اسے گھورا تھا۔ بی جان یہ دیکھ کے مجھے گھور رہے ہیں، علیزہ کسی بچے کی طرح مقدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو اب کی بات جہازیب بھی مسکرا اٹھا۔ کیوں گھور رہے ہو بھائی ہماری بہو کو؟ بی جان مقدم کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی اب کی بہو اپنے شوہر کو ناشکرا بول رہی ہے اور میں اسے گھوروں بھی نہیں؟ مقدم اپنی مسکراہٹ دبائے بی جان سے بولا تو آپ مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی بیگم میں آپ کو کیوں تنگ کروں گا؟ مقدم آپ کی بار اپنا رخ علیزہ کی طرف کرتے بولا یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں۔ علیزہ اس بار منہ پھلاتے ہوئے بولی تو مقدم کا دل چاہے اس کے پھولے پھولے گال چوم لے، مگر اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا۔ بیگم آپ اپنے معصوم شوہر پر اب الزام لگا رہی ہیں۔ مقدم اسے مزید چھیڑتے بولا اگر آپ جیسی معصوم اس دنیا میں 10 اور آ جاتے تو یہاں سے چالاک لوگوں کا نام و نشان مٹ جانا تھا۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی زج کرنے والے انداز بولی، جبکہ کمرے میں بی جان اور جہازیب کا کہکہ گونجا تھا، جبکہ علیزہ نے مقدم کو خود کو خونخوار نظروں سے گھورتے پا کر وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ اور بی جان افرا میرا انتظار کر رہی تھی، میں چلتی ہوں۔ علیزہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر مقدم کی طرف دیکھے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ پہلی بار مقدم میر احمد کو اس کی ٹکر کی ہوئی ملی ہے، جہازیب ہنستے ہوئے بولا، جبکہ مقدم نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تیری چکر کی بھی یہی موجود ہے، تو بس کل تک کا انتظار کر۔ مقدم اسے گھورتے ہوئے بولا کچھ پل کے لیے وہ دونوں بھول گئے تھے کہ ان میں کیا ناراضگی ہے، کچھ دیر کے لیے تو وہ پرانے والے دوست بن گئے تھے، جبکہ بی جان کا دل شدت سے چاہا کہ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے پہلے جیسے ہو جائیں۔ اگر وہ میری چکر کی نہ بھی ہوئی تو بنا دے گا، آخر بہن کس کی ہے؟
جہاں زیب اسے چھیڑنے سے ابھی بھی باز نہیں آیا تھا۔ بہن تو وہ میری ہے مگر اسے اسپیشل کلاسز دے کر بھیجوں گا، کیسے ہر وقت تیرے جینا آرام کرنا ہے۔ مکزم بھی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ ایسا نہیں کر سکے گی، مجھے یقین ہے۔ جہاں زیب نے گواہی دی، جیسا تمہارا یقین ہے نا، اس سے میں اچھے سے واقف ہوں۔ مکزم کا طنز جہاں زیب کے دل پر تیر کی طرح لگا تھا۔ مکزم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے مگر تب ایک لڑکی کی عزت کا سوال تھا یار۔ جہاں زیب نے اسے سمجھانا چاہا، میں ہر کسی کو صرف ایک موقع دیتا ہوں، بار بار موقع دے کر شکست کھانا میری فطرت میں نہیں۔ مکزم بولتا اٹھ کھڑا ہوا، اچھا بی جان میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ مکزم بولتا بغیر ان کی سنے کمرے سے نکل گیا، جبکہ جہاں زیب نے افسوس سے بی جان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ مکزم باہر آیا تو لیزا اسے کہیں بھی نہیں دکھی تھی۔ اس نے کچن کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے اندازے کے مطابق کچن میں کھڑی ملازمہ کے ساتھ مکزم کے لیے کھانا لگوا رہی تھی۔ مکزم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا، جس سے وہ فوراً وہاں سے نکل گئی۔ اب ایک کام کریں، میر کو بلا لائیں، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں۔ علیزہ اپنے کام مصروف ملازمہ سے بولی جو وہاں تھی ہی نہیں، جبکہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مکزم مسکرایا۔ اسے آج تک کسی نے میر نہیں بولا تھا مگر علیزہ کے منہ سے نکلا اس کا نام اسے بے حد اچھا لگتا تھا۔ جانے میر، آپ کا میر یہیں پر ہی موجود ہے۔ مکزم پیچھے سے اسے اپنے اثار میں لیتے ہوئے بولا تو علیزہ ایک دم سے چونکی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ہاتھ ایک دم سے گرم چولہے پر لگا۔ چولہا اتنا گرم تھا کہ اس کا ہاتھ لگتے ہی جل گیا۔ کیا ہوا؟ مکزم گھبراتا وہ جلدی سیدھا ہوا اور تیزی سے اسے چولہے سے دور کرتا ہاتھ دیکھنے لگا، جو گرم چولہے لگنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، جبکہ جلن کی شدت سے علیزہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ کیا کرتی ہو یار، دھیان نہیں رکھا جاتا؟ مکزم اسے کرسی پر بٹھاتا فکر مندی سے بولا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے ڈرا دیا تھا، علیزہ نام آواز میں بولی تو مکزم نے فوراً نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ میری جان زیادہ درد ہو رہا ہے؟ مکزم اس کے ہاتھ پر ٹیوب لگاتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نم آنکھوں سے ہاں میں سر لایا۔ میں قربان، میری جان پہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، ابھی کے لیے سوری۔ مکزم اس کی نم آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، کچھ ٹھیک ہوا؟ مکزم اس کے ہاتھ پر پھونک مارتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے نفی میں سر لایا، شاید جلن کی تکلیف زیادہ تھی۔ مکزم اٹھا اور فریج میں سے برف لے کر آیا اور ایک باؤل لے کر اس میں پانی ڈال کے برف ڈال دی اور علیزہ کا ہاتھ اس باؤل میں رکھا۔ برف کی ٹھنڈک سے اس کے ہاتھ کو کافی سکون ملا تھا، جلن کافی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہوا تھا؟ جلن تو نہیں ہو رہی؟ مکزم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، نہیں اب ٹھیک ہے۔ علیزہ باؤل میں سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے بولی تو مکزم کا ہاتھ دیکھنے لگا، جب زیادہ سرخ نہیں تھا، ہاتھ زیادہ نہیں جلا تھا، اس وجہ سے ہی وہ اب نارمل ہونے لگا تھا۔ بھابھی میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ افرا کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ افرا نے علیزہ کا ہاتھ مکزم کے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا جل گیا تھا۔ علیزہ کرسی سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، اچھا میں آپ کو ایک ٹیوب دیتی ہوں، آپ وہ لگائیں تو فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ افرا فریج کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی اور وہاں سے ایک ٹیوب نکال کر لائی اور اس کے ہاتھ پر لگانے لگی۔ مکزم کا فون مسلسل رنگ ہو رہا تھا، فون کرنے والے کا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر سخت سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے، اب کھانا تو کھا لیں۔ علیزہ نے مکزم کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر بولا، کمرے میں بھجوا دینا۔ مکزم فوراً بولا، فون کان سے لگائے کچن سے باہر نکل گیا۔ انہیں اچانک کیا ہوا؟ علیزہ مکزم کو سنجیدہ دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں بھابھی، بھائی تو شروع سے ہی ایسے ہیں، بس جب سے آپ آئی ہیں نا تب سے بھائی تو ہم نے پہلے جیسا نہیں دیکھا، ورنہ بھائی ایسے ہی ہیں۔ پھر مسکراتے بولی، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ علیزہ سوچتے بولی، نہیں بھابھی، بھائی آپ سے ناراض بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس آپ کو یہ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے پہلی بار بھائی کو سنجیدہ دیکھا ہے۔ پریشان نہیں ہوں، بھائی آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ افرا سے تسلی دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے بھائی کو کھانا دے کر ابھی آتی ہوں۔ علیزہ افرا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، وہ مکزم کے لیے کھانا ٹرے میں رکھنے لگی، جبکہ افرا ٹھیک ہے بول کر وہاں سے جا چکی تھی۔ علیزہ کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی بیلکنی میں مکزم کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ علیزہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور قدم بیلکنی کی جانب بڑھائے، مگر مکزم کو فون پر مصروف دے کر واپس مڑنے لگی جب مکزم کی آواز سنائی دی، یہیں رکو، کچھ دیر میں آتا ہوں۔ ابھی مکزم کی بات سن کر علیزہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور مکزم کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مکزم فون پر بات ختم کرتا کمرے میں آیا تو سامنے علیزہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پر جا بیٹھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ مکزم اس کی ہاتھ کی طرف دیکھتے بولا، نہیں اب ٹھیک ہے۔ علیزہ مکزم کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، جہاں نہ تو پہلے والی سنجیدگی تھی اور نہ ہی کوئی ناراضگی۔ وہ افرا کب سے میرا انتظار کر رہی ہے اور ماما بلا رہی تھی مجھے، آپ کھانا کھائیں میں چلتی ہوں۔ علیزہ نے مکزم سے بولا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم آگے جانا بڑھائے، مگر مکزم اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے مکزم کی طرف دیکھا۔ مکزم نے اسے اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے اشارہ کیا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کھانا کھاؤ میرے ساتھ، مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ علیزہ مکزم کا اشارہ سمجھتے بولی، بھوک ہو یا نہ ہو کھانا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا، چلو شاباش کھانا کھاؤ۔ مکزم پلیٹ میں کھانا نکالتا اپنے اور علیزہ کے سامنے رکھتا بولا تو علیزہ نے بچائی شکل بنا کر مکزم کو دیکھا جو وہ اگنور کر گیا اور باہر لانے والا علیزہ کے منہ میں ڈالا اور پھر مجبوراً علیزہ کو مکزم کے ساتھ ہی کھانا کھانا پڑا۔ کھانا کھا کر مکزم کمرے سے نکل گیا۔ اسے عالم صاحب کا پیغام آیا تھا، وہ بلا رہے تھے، شاید مکزم نے کہیں جانا تھا عالم صاحب کے ساتھ۔ جبکہ علیزہ تیار ہو کر اب کمرے سے باہر نکلی تھی کیونکہ اسے بھی رضیہ بیگم کا پیغام آیا تھا کہ مہمان آ گئے ہیں اور وہ علیزہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ علیزہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں بہت سی خواتین موجود تھیں، جبکہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر علیزہ کنفیوز ہوئی۔ السلام علیکم۔ علیزہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے مشرقہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ادھر آؤ بچے۔ رضیہ بیگم نے علیزہ کو پیار بھرے لہجے میں اپنے پاس بلایا۔
تو علیزہ چلتی رکی یا بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ان سے ملو، یہ سب گاؤں سے آئی ہیں تم سے ملنے۔ رضیہ بیگم صاحب بیٹھی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے بولی تو علیزہ مسکرا کر خوش دلی صاحب سے ملی۔ ماشاء اللہ رضیہ بیگم، آپ کی بہو تو بہت پیاری ہے، اللہ سدا خوش رکھے۔ ان میں سے ایک عورت مسکراتے ہوئے بولی، ہمارے مقدم کی پسند تو بہت لاجواب ہے بھئی، یہ تو کوئی پری بیال آیا ہے۔ ایک درمیانی عمر کی عورت علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر ایسے ہی وہ عورتیں باتیں کرتی نہیں مگر علیزہ کو ایک منٹ کے لیے بھی اٹھنے نہیں دیا۔ اب تو وہ اکتانے لگی تھی۔ افرا علیزہ کو ڈھونڈتی لاؤنج تک آئی تھی مگر سامنے اسے سب کے درمیان ایسے بیٹھا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ جبکہ علیزہ کی نظر افرا پر پڑتی وہ خوش ہوگی، چلو کم سے کم وہ تو اسے یہاں سے نکال لے گی۔ علیزہ نے التجائی نظروں سے افرا کی طرف دیکھا تو افرا فوراً سمجھ گئی کہ علیزہ سخت اکتائی ہوئی ہے، اب وہ اسے یہاں سے جانے کی ترکیب سوچ رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے ایک آئیڈیا سوچا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالتے مقدم کو کال کی اور قدم علیزہ کی طرف بڑھائے۔ بھابھی بھائی کی کال ہے، آپ بات کر لیں۔ افرا فون علیزہ کی طرف جانا بڑھاتے ہوئے بولی تو علیزہ نے فون تھام لیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے یہاں ہی کر لو بات، ہم کون سا سن رہے ہیں؟ ایک عورت علیزہ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو علیزہ نے افرا کی طرف دیکھا۔ نہیں وہ یہاں بہت شور ہے نا، سگنل بھی نہیں آتے صحیح سے۔ بھابھی آپ باہر جا کر بات کریں، افرا بولتی ہے۔ علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ کہیں پھر سے وہ عورت کوئی سوال نہ کر لے۔ ہائے اللہ شکر ہے میرا سانس بند ہو رہا تھا، تمہارے گاؤں کی عورتیں کتنی عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں۔ توبہ، علیزہ باہر آتی نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی جبکہ فون پر مقدم اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ بھابھی پہلے بھائی سے تو بات کر لیں، وہ کال پر ہے۔ افرا فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جو علیزہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہیں تم نے سچ میں کال کی تھی؟ علیزہ حیران ہوتے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جی، اور اب بات کر لیں آپ۔ افرا نے پھر یاد لایا تو علیزہ نے فوراً فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ علیزہ نے ہلکی آواز میں سلام دیا۔ وعلیکم السلام بیگم، کس نے عجیب باتیں کر دی؟ مقدم مسکراتا ہوا بولا کسی نے نہیں۔ علیزہ تھوڑا گھبراتے ہوئے بولی تمہارا فون کہاں ہے؟ مقدم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ علیزہ نے نظر سامنے جماتے بولا جہاں وہ عورتیں اب واپس جا رہی تھیں۔ کچھ نہیں، بس میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، پھر آ کر بتاؤں گا کیا ہوا۔ مقدم علیزہ کو تنگ کرتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی بات کا مطلب کس طرف جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا؟ علیزہ نے تعجب سے پوچھا۔ گھر آ کر بتاؤں گا، تیار ہے نا؟ خدا حافظ۔ مقدم بولتا فون کاٹ گیا جبکہ علیزہ الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہو گئی بات، جی لو۔ علیزہ افرا کی طرف فون بڑھاتے ہوئے بولی جو افرا اپنا فون لیتی ہے علیزہ کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس سے ملے بھابھی، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے صبا۔ افرا علیزہ کو اپنی خالہ کی بیٹی سے ملواتے ہوئے بولی او تو تم ہو مقدم کی بیوی؟ وہ علیزہ کو سر سے پاؤں تک دیکھتی ہوئی بولی جبکہ علیزہ کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں یہی مقدم بھائی کی بیوی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے بھائی نے اپنی پسند سے شادی کی ہے۔ افرا سے جتانے والے انداز میں بولی پسند؟ وہ بھی اتنی سادہ؟ مجھے تو لگا تھا وہ کوئی اپنی اسٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کرے گا مگر یہاں تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ علیزہ کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی جبکہ اس کی یہ بات علیزہ کے دل کو تیر کی طرح لگی تھی۔ میری بھابھی سب سے الگ ہے اور میرے بھائی کو ایسی فضول لڑکیاں پسند نہیں، اور میری بھابھی لاکھوں میں ایک ہے۔ اگر بھائی نے انہیں پسند کیا ہے تو میری بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی، سب سے زیادہ ویلیو رکھتی ہیں ہم سب کے لیے۔ افرا فخر سے بولی اور علیزہ کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ لیے وہاں سے چلی گئی۔ مقدم گھر میں داخل ہوا تو اس لاؤنج سے ڈھولک کی آواز سنائی دی تو قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا، سب لڑکیاں نیچے گول گھیرا بنائے بیٹھی تھیں اور ان سب کے درمیان افرا اور علیزہ ڈھولک لے کر بیٹھی تھی۔ افرا کا رخ مقدم کے سامنے تھا جبکہ علیزہ کی بیک تھی اور وہ ڈھولک بجانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی مگر اس سے ڈھولک نہیں بجانی آ رہی تھی جبکہ علیزہ کو ڈھولک الٹی سیدھی بجاتے دیکھ کر سب لڑکیاں کہہ کے لگا کر ہنس رہی تھیں۔ اوفو بھابھی ایسے نہیں بجانی نا۔ افرا علیزہ کو پھر سے غلط بجاتے ہوئے بولی مجھ سے تو نہیں ہونا، یہ تم ہی کرو۔ اسے علیزہ ڈھولک افرا کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی تو افرا نے اپنی ایک کزن کی طرف ڈھولک دھکیل دی اور وہ لڑکی اب مارے سے ڈھولک بجا رہی تھی۔ ڈھولک میں تال ہے پائل میں چھن چھن، گھونگھٹ میں گوری ہے سہرے میں ساجن۔ سب لڑکیاں ایک ہی آواز میں گا رہی جبکہ علیزہ مسکراتی ساتھ تالیاں بجا رہی تھی کیونکہ ایسے گانے تو اسے آتے ہی نہیں تھے۔ مقدم نے اپنا فون نکالا اور افرا کو میسج کیا۔ جب افرا نے وہ میسج پڑھ کر مقدم کی طرف دیکھا تو اس نے علیزہ کو بھیجنے کا اشارہ کیا۔ بھابھی آپ کو بھائی بلا رہے ہیں۔ افرا علیزہ کے کان کے پاس بولی کیوں؟ علیزہ نے افرا سے پوچھا تو اس نے کندھے اچا دیے۔ میں نہیں جا رہی۔ تو علیزہ منہ بناتے بولی چلی جائیں بھابھی، کوئی ضروری کام ہوگا۔ افرا نے سمجھانا چاہا، وہ منہ بناتی اٹھ گئی کیونکہ مقدم اس کا سارا مزہ کرکرا کر چکا تھا۔ علیزہ لڑکیوں کے ہجوم سے باہر نکلی اور قدم باہر کی جانب بڑھے مگر اچانک اس کی کلائی پکڑ کر کسی نے اپنی جانب کھینچا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر سائڈ پر دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ علیزہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقدم کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر جب کچھ سمجھ آیا تو اسے گھورنے لگی۔ میری ایک بار بلانے پر کیوں نہیں آئی؟ مقدم اس کا گھورنا اگنور کرتے بولا۔ بولو۔ مقدم اب سنجیدہ لہجے میں بولا تو علیزہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ ہاتھ ہٹائے بنا ہی پوچھ رہا تھا تو علیزہ نے ایک دم اس کی ہتھیلی پر دانت کاٹ دیے تو مقدم نے فوراً سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے؟ علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی تو مقدم بغیر اسے دیکھیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ساتھ لے گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر مقدم نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا جبکہ ایک ہاتھ میں علیزہ کی کلائی تھی۔ مقدم نے رخ علیزہ کی جانب کیا اور بغور اسے دیکھنے لگا جو گولڈن اور ریڈ کلر کی ڈریس میں ملبوس تھی، ہلکی پھلکی جویلری پہنے
لائٹ میک اپ کیا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل ویسی جیسے شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ واہ بیگم، آج تو پوری خالص بیوی لگ رہی ہو۔ مقدم اس کے قریب جاتا ہوا بولا، تو آگے کون سا ملاوٹ والی لگتی ہوں؟ علیزہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو مقدم کا بے ساختہ کہہ کر کمرے میں گونجا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے بھی جواب کر سکتا ہے۔ مقدم علیزہ کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، اچھا بتاؤ کون سی عجیب باتوں کی بات کر رہی تھی؟ تو مقدم اس کے ساتھ سے دوپٹہ سرکاتا ہوا بولا، وہ کچھ نہیں۔ علیزہ کنفیوز ہوتے بولی، کیوں کچھ نہیں؟ چلو شاباش، جلدی جلدی بتاؤ کہ وہ عورتیں کیا عجیب عجیب باتیں کر رہی تھیں۔ مقدم اس کے بالوں میں سے کیچر نکالتے ہوئے بولا، جبکہ گنے سے بال اس کی پشت پر کسی آبشار کی طرح بکھر گئے تھے۔ وہ بول رہی تھی کہ علیزہ نہ بولتے رکی جب چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا۔ کیا؟ مقدم اپنے سار میں لیے صوفے پر بیٹھتے بولا، وہ بول رہی تھی اللہ آپ کو 10 بچے دے۔ علیزہ مقدم کی طرف اشارہ کرتے بولی اور ساری بات مقدم پر ڈال گئی، کیونکہ خود کا وہ نام نہیں لے سکتی تھی۔ اچھا مجھے 10 بچے دے، اور آپ کو کتنے دے؟ مقدم اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، مجھے کوئی نہیں چاہیے، میں آپ والوں کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ علیزہ نے اپنا ہی لاجک پیش کیا، جبکہ اس کی اس بات پر مقدم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اور میرے 10 بچے کہاں سے آئیں گے؟ مقدم اسے چھیڑتا ہوا بولا، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ مجھے کیا پتہ؟ علیزہ نے کندھے اٹکائے، مجھے تو پتہ ہے بیگم، پر شاید آپ کو نہیں پتہ۔ چلو کوئی بات نہیں، شادی والی رات اچھے سے سمجھا دوں گا۔ مقدم زو میں نیلا الفاظ میں بولتا علیزہ کا خون خشک کر گیا۔ چلو میرا ڈریس نکال دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ مقدم علیزہ کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر اور تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا ہوا بولا، اور اس کا ماتھا چومتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں گھس گیا۔ علیزہ لمبا سانس ہوا میں خارج کرتی ہوئی اٹھ کی اور مقدم کا ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مقدم نہا کر باہر نکلا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا ڈریس لیتا چینج کر کے آیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مقدم باہر آیا تو سامنے یہ فرق کی خالہ اور کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ مقدم نے گزرتے ہوئے سلام لیا، السلام علیکم۔ مقدم نے سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ صبا نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ صبا اس کے سامنے آتے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی اس حرکت پر مقدم کے ماتھے پر کتنے ہی بال نمودار ہوئے۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میم۔ مقدم اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتا آگے بڑھا، جبکہ صبا پھر سے اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سنا آپ نے شادی کر لی؟ وہ شوق کھلائے جب مقدم کو دیکھتے بولی، جی الحمدللہ کر لی، اب میرے سامنے مت آنا۔ مقدم اسے سخت لہجے میں بولا، مگر وہ بھی کوئی اعلیٰ قسم کی ڈھیڑ تھی۔ مقدم اس طرح بھاگ کیوں رہے ہو؟ شادی سے پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ وہ اس کے راستے میں حائل ہوتے ہوئے بولی، جبکہ سامنے سے آتی علیزہ کو وہ دیکھ چکی تھی۔ میری بات سنو لڑکی، تم سے بڑا ہوں میں، مجھے بھائی بول کر مخاطب کرو۔ مقدم اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ مقدم کو صبا کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر اس کی طرف آئی تھی۔ اوہو، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، اب اس طرح سے بات مت کرو۔ صبا بغیر کسی ڈر کے اس کا ہاتھ پکڑتے بولی، جبکہ مقدم کو اس کی یہ حرکت تاش دلا گئی اور ابھی اس کا ہاتھ جھٹکتا اس سے پہلے ہی علیزہ نے صبا کا ہاتھ مقدم کے ہاتھ سے جھٹکا تھا۔ یوں تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے؟ وہ غصے سے علیزہ کو گھورتے ہوئے بولی، مجھے بہت تمیز ہے، مگر میں آپ جیسوں پر اپنی تمیز ویسٹ نہیں کرتی۔ علیزہ مطمئن انداز میں بولی، جبکہ اس کا یہ انداز صبا کو آگ لگا گیا تھا۔ یہ تم ایٹیٹیوڈ کیسے دکھا رہی ہو؟ ہیں ہاں ہے کیا تم میں؟ صبا اور غصے کے عالم بولی، زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، مت بھولو کہ تم کہاں کھڑی ہو۔ مقدم بے حد غصے کے عالم میں وہ رایا تو وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اب بات کیوں کر رہے تھے اسے؟ علیزہ کی توپوں کو رخ اب مقدم کی جانب تھا۔ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی، میں کب بات کر رہا تھا؟ مقدم اسے ایسے بولتے ہوئے حیران ہوا، آپ نہیں کر رہے تو کون کر رہا تھا؟ اگر اب آپ نے اس سے بات کی نا تو پھر مجھ سے کبھی بات مت کرنا آپ۔ علیزہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ مقدم حیران پریشان کھڑا تھا۔ پھر کچھ سمجھ آنے پر مسکرایا، مطلب محترمہ جیلس ہو رہی تھی؟ وہ ایک پل کو سوچ کر مسکرایا، مگر اگلی پل اس کے چہرے پر پہلے جیسی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اگلی صبح سے بہت خوشحال تھی، حویلی میں ہر طرف رونق لگی تھی۔ سردار صاحب آمنہ بیگم اور اپنے بچوں کے ساتھ حویلی آ چکے تھے، جبکہ عائشہ اور مریم بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ وہ لوگ رات کو ہی رات آنے کی وجہ سے علیزہ بھی روم میں نہیں جا سکی تھی۔ وہ تھکن کی وجہ سے افرا کے ساتھ سو گئی تھی، کیونکہ مقدم کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کے بغیر نکاح کا انتظام لاؤن میں کیا گیا تھا اور صبح سے مقدم وہاں کی ساری تیاریاں دیکھ رہا تھا، جبکہ علیزہ افرا کے کمرے میں موجود اسے مہندی لگا رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھابھی، آپ اتنی پیاری مہندی لگاتی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ افرا اپنے ہاتھوں پر بنے خوبصورت ڈیزائن کو دیکھتے بولی، جو بہت مہارت سے بنائے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر علیزہ مسکرائی اور سیدھی ہو کر بیٹھی، کیونکہ افرا کی مہندی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اب تھک گئی تھی، کیونکہ اس نے عائشہ اور مریم کو بھی مہندی لگائی تھی۔ اب مہندی ڈیزائنر علیزہ کو مہندی لگا رہی تھی، جبکہ علیزہ تھکن سے آنکھیں بند کر چکی تھی اور اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے عائشہ کی آنکھیں چمکی اور اس کی مہندی ڈیزائنر کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر لاگی اور اپنا کام کرنے لگی۔ سب مرد حضرات جمعہ کی نماز ادا کر کے آ چکے تھے اور لان مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ جہاں زیب سفید شلوار قمیض پہنے، اوپر گولڈن کام والے ویسٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے، بال نفاذ سیٹ کیے، اپنے تمام تر وجاہت لیے اسٹیج پر بیٹھا ہوا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، جبکہ مقدم سفید شلوار قمیض کے اوپر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے ہمیشہ کی طرح محفل میں تمام لڑکیوں کا کرش بنا ہوا تھا، جبکہ عمر
عاصم احمد اور علی نے سیم کلر کا شلوار قمیض اوپر بلیک ویسٹ کوٹ پہنی تھی اور زید نے مقدم کے جیسی ہی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ کچھ دیر میں نکاح کا شور اٹھا اور نکاح شروع کروایا گیا۔ جہاں زیب کی رضامندی کے بعد مقدم مولوی صاحب اور رفیق صاحب کے ساتھ افرا کی رضامندی لینے کے لیے اس کے کمرے میں گئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مقدم نے بس ایک نظر علیزہ کو دیکھا تھا، وہ بھی تب جب علیزہ کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ گواہوں کی موجودگی میں افرا کی رضامندی لی گئی۔ افرا رفیق خان آپ کو جہاں زیب عمر خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نرم آواز میں افرا سے پوچھا تو ایک دم اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ آسان تھوڑی ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے یہ وقت جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ساری زندگی کسی اور کے نام کاٹ دی جاتی ہے۔ رفیق صاحب نے نم آنکھوں سے افرا سے سر پر ہاتھ رکھا تو افرا کا دل جا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ قبول ہے، میں اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کرتی ہوں جس کے دل میں کوئی اور بستا ہے۔ افرا رفیق خان آپ کو جہاں زیب عمر خان 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میں عہد کرتی ہوں کہ میں اپنی محبت سے آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ افرا رفیق خان آپ کو جہاں زیب عمر خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میں آج اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم کھاتی ہوں کہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، چاہے آپ مجھے پسند کریں یا نہ کریں۔ افرا کی رضامندی کے بعد وہ سب دوبارہ جہاں زیب کے پاس موجود تھے۔ جہاں زیب عمر خان آپ کو افرا رفیق کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ یا اللہ مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالنا، میں اب تھک چکا ہوں۔ جہاں زیب عمر خان آپ کو افرا رفیق خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دینا اور ایسا وقت کبھی مت لانا میری زندگی میں کہ میں افرا کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاؤں۔ جہاں زیب عمر خان آپ کو افرا رفیق خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میں اپنی زندگی تمام تر حقوق افرا کے نام کرتا ہوں۔ ہر طرف مبارکباد کا شور تھا۔ مقدم جہاں زیب کے پاس گیا اور اسے مبارکباد دی۔ ابھی وہ واپس جاتا جہاں زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ یار آج نکاح ہے میرا، نئی زندگی کی شروعات، کیا تم اب بھی مجھ سے اسی طرح غافل رہو گے؟ معاف نہیں کرو گے مجھے؟ تو جانتا ہے نا تیرے علاوہ سمجھنے والا مجھے کوئی نہیں۔ جہاں زیب ایک امید سے بولا تو مقدم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ دوستی بھول جاؤں گا میں۔ مقدم اسے دمکاتا ہوا بولا تو وہ مسکرا دیا، جبکہ ان دونوں کی ناراضگی ختم ہوتے دیکھ کر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی جبکہ اب سب دلہن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور پھر انہیں افرا کے آنے کا شور سنائی دیا۔ افرا علیزہ اور عائشہ مریم کے ہمراہ چلتی آ رہی تھی۔ جہاں زیب نے سرسری سی نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ افرا وائٹ اور گولڈن شرارہ شارٹ کرتے کے ساتھ دوپٹہ سیٹ پر سیٹ کیے، گولڈن جیولری پہن، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جہاں زیب نے آج پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ مقدم نے جہاں زیب کو سامنے دیکھتا پا کر خود بھی سامنے دیکھا تو نظر پلٹنا بھول گیا۔ علیزہ مقدم کو کے دیے میرون ڈریس میں غضب ڈال رہی تھی، لمبے بالوں کو کل کیے، پشت پر چھوڑے، لائٹ میک اپ مگر میرون لپسٹک لگائے آج مقدم پر بجلیاں گرانے کو تیار تھی۔ عائشہ نے گرے شرارے جبکہ مریم سے براؤن پہن رکھا تھا اور دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ افرا اسٹیج تک آئی تو جہاں زیب نے اس کے قریب جاتے ہاتھ آگے بڑھایا اور افرا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ رکھا تھا، جبکہ علیزہ جو افرا کے ساتھ ہی کھڑی تھی مقدم نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھا لیا، جبکہ علیزہ منہ کھولے مقدم کو دیکھ رہی تھی جیسا سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ ہوا کیا۔ اچانک مقدم کی اس حرکت پر پورے حال میں سب کے کہکے گونجے تھے، بیگم منہ بند کر لو، آگے میرے جذبات پہ قابو ہوئے پڑے ہیں، انہیں مزید ہوا مت دو ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ مقدم علیزہ کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو علیزہ نے فوراً اپنا منہ بند کیا اور حال میں نظر ڈلائی۔ دیکھا سبھی کی نظریں اسٹیج کی طرف ہی تھیں۔ آپ کو علیزہ کچھ بولتی مقدم فورا والا، نہیں مجھے شرم نہیں آتی، اب تک تو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا تمہیں، مقدم سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ حال موجود سب گھر والے بے ساختہ ماشاءاللہ بول رہے تھے۔ وہ دونوں لگ ہی بہت پیار رہے تھے ایک دوسرے کو ساتھ، جبکہ افرا اور جہاں زیب کی جوڑی کمال کی تھی، کوئی بھی ان دونوں جوڑیوں سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ علیزہ مقدم سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اسٹیج سے نیچے اتری اور اپنے بھائیوں کی جانب بڑھی جو بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسے ہو میرے شیطانوں؟ علیزہ احمد اور علی کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ آپ ہی سب دیکھ رہے ہیں، کچھ خیال کریں۔ علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کون سا خیال کروں بھائی، میری مرضی ہے، میں اپنے بھائیوں کو اکیلے محل سے ملوں یا باہر کہیں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ علیزہ اس بار اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دی۔ ایسے میں جان کیسے ہو بندر؟ علیزہ عاصم کے گلے لگتی خوشی سے بولی، جبکہ اسے بندر کہنے پر سب کا کہکا چھوٹا۔ ہاں ہاں ہاں، بھائی کو بندر بنا دیا، علی ہنستا ہوا بولا تو عاصم نے اسے گھورا۔ ابھی یار بندر تو نہیں ہوں میں، عاصم منہ بناتا ہوا بولا تو علیزہ نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر لب رکھے، جبکہ دور کھڑے مقدم کے دل کو کچھ ہوا تھا کیونکہ محترمہ ان کے قریب تک نہیں آتی اور بھائی کو کیسے گلے لگا رہی ہوں، گال چوم رہی تھی۔ کیسے ہو میرے ہینڈسم ہیرو؟ علیزہ عمر سے ملتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ہی آپ کیسی ہیں؟ آج تو کمال لگ رہی ہیں۔ عمر علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ ہی میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ احمد علیزہ کے سامنے ایک چوپڑ کرتے ہوئے بولا اور اس میں سے گلاب کے پھولوں کے گجرے نکالے۔
اور علیزہ نے خوش ہوتے ہوئے اپنی چوڑیوں سے بھری کلائیاں آگے کیں تو ایک گجرا علی اور ایک احمد نے علیزہ کی کلائی میں پہنایا۔ کتنے پیارے ہیں، علیزہ خوبصورت گجروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ سب مسکرا دیا اور ساتھ ہی پڑی ٹیبل پر وہ پانچوں بہن بھائی بیٹھ گیا۔ اب ان کی باتیں تھیں اور وہ پانچوں تھے اور انہیں کسی کا ہوش نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ینگ پارٹی۔ عائشہ ان کے قریب جاتے ہوئے بولی۔ لو آ گیا قبضہ گروپ۔ علی عائشہ اور مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ان دونوں نے علی کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ تم چوزے اپنی زبان بند رکھا کرو، عائشہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ابھی آپ انہیں سمجھا لیں، میں چوزا نہیں ہوں۔ علی علیزہ کی طرف دیکھتا ہوا منہ بنا کر بولا۔ عائشہ مت بولا کرو میرے بھائی کو چوزا، یار یہ تمہیں چوزا دکھائی دیتا ہے؟ علیزہ اپنے بھائی کی سائڈ لیتے بولی۔ تو ہم نے کون سا اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جو یہ ہمیں قبضہ گروپ کہتا ہے؟ اب کی بار مریم بولی۔ ہماری آپ ہی ہمیں اپنی جائیداد سے زیادہ پیاری ہیں۔ احمد نے بھی بات میں ایسا ڈالا۔ اچھا اب لڑنے مت لگ جانا ورنہ میں نے اٹھ کر چلے جانا ہے یہاں سے۔ علیزہ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنی اوکھی کیوں ہو رہی ہو علیزہ؟ عائشہ علیزہ کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی۔ افرا جہاں زیب کے ساتھ بیٹھی کافی کنفیوز تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس کی نزدیکی کا پہلا احساس تھا جسے وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ ریلیکس ہو کر بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں میں۔ جہاں زیب اسے گھبراتا دیکھ کر بولا تو افرا کی دھڑکنیں ایک دم مشترکہ ہوئی تھی۔ یار لالی او افرا کے پاس چلتے ہیں، اس کی شکل دیکھو کیسے رونے والی ہوئی ہے۔ عائشہ علیزہ کے کان میں ہنستے ہوئے بولی۔ علیزہ نے فوراً افرا کی طرف دیکھا جو واقعی رونے والی ہو چکی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر اسے ہنسی تو بہت آئی مگر کنٹرول کر لی۔ چلو آؤ ہم تصویریں اترواتے ہیں۔ علیزہ مریم اور عائشہ سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم اسٹیج کی طرف بڑھائے، جبکہ وہ چاروں بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ بھائی آخر انہیں بھی تو تصویریں اتروانی تھیں۔ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو آپ کو نکاح کی۔ علیزہ اسٹیج پر جاتی جہاں زیب سے مسکرا کر بولی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں زیب نظریں جھکاتا ہوا مسکرا کر بولا۔ اب جو بھی تھا مگر وہ اب علیزہ کو نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو دیورانی صاحبہ۔ علیزہ افرا کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ خیر مبارک جٹھانی صاحبہ۔ افرا بھی اسی کے انداز میں بولی تو علیزہ کہکا لگا کر ہنسی۔ شور کے بغیر کہکا لگانا گناہ ہے۔ بیگم مکزم بھی اسٹیج پر چڑھتا ہوا بولا۔ اچھا میں نے سنا کبھی ایسے گناہ کے بارے میں نہیں سنا کبھی ایسے گناہ کے بارے میں۔ علیزہ مکزم کی طرف دیکھتے بولی۔ اب سن لیا نا، اب احتیاط کرنا۔ مکزم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ بھائی ہماری ایک فوٹو بنائیں۔ علیزہ سامنے کھڑے کیمرہ مین سے بولتی دوسری طرف چلی گئی جہاں اس کے چاروں بھائی کھڑے تھے اور الگ الگ پوز لیتی تصویریں بنانے لگی، جبکہ مکزم تو اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی اگنور کر رہی تھی اسے۔ تمہارے پر تو میں رات کو کاٹوں گا بیگم، صبر کرو ذرا۔ مکزم نے علیزہ کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں علیزہ سے مخاطب ہوا۔ سالے صاحبوں تم لوگوں کا ٹائم پورا ہوا، اب چلو نکلو یہاں سے۔ شاباش۔ مکزم ان چاروں کی طرف دیکھتے دیکھتے چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ کیوں کہیں نہیں جا رہے میرے بھائی؟ علیزہ ان چاروں کو آگے بازو حائل کرتے ہوئے بولی تو مکزم نے اسے گھورا۔ بیگم پیچھے ہٹ جاؤ اور جانے دو نہیں، یہی بہتر ہوگا۔ مکزم علیزہ کی طرف دیکھتے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نو نیور، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ علیزہ پہاڑ بنی کھڑی تھی جبکہ سب اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، مجھے فوٹوز لینی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ علیزہ اسے اور تپاتے ہوئے بولی تو مکزم تان فن کرتا جہاں زیب کے ساتھ بیٹھ گیا اور علیزہ کی طرف دیکھنے لگا جو پوز بدل کر فوٹوز اتروا رہی تھی، جبکہ مکزم کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ علیزہ نے مکزم کی طرف دیکھا جو کچھ اس بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ سم علیزہ آسم سے مخاطب ہوئی۔ جی آپ ہی؟ آسم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے جا گیا۔ سم بہت اسمیل آ رہی ہے، کچھ جل رہا ہے کیا؟ علیزہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی، جبکہ اس بار جہاں زیب اپنا کہکا نہیں روک سکا تھا۔ مکزم نے گردن گھما کر جہاں زیب کو خونخوار نگاہوں سے گھورا تو جہاں زیب نے اپنی ہنسی دبائی۔ آج وہ مان گیا تھا کہ مکزم میر احمد کو کنٹرول کرنے والی ہستی دنیا میں بس ایک ہی بنی ہے۔ آپ ہمیں اپنے دیو شور کے ہاتھوں کیوں مروانا چاہتی ہیں؟ آسم علیزہ کے کان میں ہلکی آواز سے بولا۔ دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ علی نے بھی بات میں ایسا ڈالا۔ آپ ہی نہ تنگ کرو بھائی کو، اتنا غصہ آ رہا ہے۔ اس بار عمر صلاح دیتا ہوا بولا، جبکہ مکزم مسلسل ان بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کر رہے تھے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی لوگ یہاں سے نکلو ورنہ ہماری بہن ضرور ہمیں پٹوائے گی۔ احمد ان کی طرف جھکتا رازداری سے بولا۔ کتنے بے وفا ہو تم لوگ، اب اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے؟ علیزہ ان چاروں کو گھورتے ہوئے بولی، کیونکہ اب اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے مکزم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، جسے مکزم تو ہرگز نہیں بخشے گا۔ نہ بہن، آپ کا شوہر آپ کے پاس ہے، فکر نہیں کرنی۔ عمر علیزہ سے بولتا اسٹیج سے اتر گیا، جبکہ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ ان سب کو جاتا دیکھ کر علیزہ نے بچاری شکل بنا کر مکزم کی طرف دیکھا جو اسے گھورا تھا۔ میم آپ سر کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائیں، ہمیں شاٹ لینے ہیں۔ کیمرہ مین علیزہ کی طرف دیکھ کے بولا تو مکزم کو گھورتے دیکھ کر علیزہ نے مسکرا کر مکزم کو دیکھا اور اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہت جلدی یاد نہیں آ گئی تمہیں؟ مکزم دانت پیس تک بولا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ علیزہ مسکرا کر کیمرے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور ابھی تو آپ نے رات والا بھی حساب دینا ہے۔ مکزم اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلاتا مسکرا کر بولا۔ میں رات کو سو گئی تھی، پھر کون سا حساب؟ علیزہ مکزم کی جانب دیکھتے بولی۔ یہ بہت خوبصورت حساب ہے بیگم، آپ فی الحال فنکشن ختم ہونے کا انتظار کریں۔ مکزم اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا جو پہلے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو مقابل کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر مکزم کو یہی لمحہ بے حد حسین لگتا تھا۔
وہ چاہتا تھا علیزہ سے ہمیشہ ایسے ہی دیکھتی رہی. یہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسلامک کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا تھا. اب ایسے ہی غصہ کر لیتے ہیں خڑوس. علیزہ آخر میں ہلکی آواز میں بولی, بیبی یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں کتنا خڑوس ہوں. مقدم اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے گھبرا کر سامنے کی طرف دیکھا, مگر کسی کا بھی دھیان اس کی طرف نہیں تھا. کیا کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ علیزہ اپنی کمر سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے بولی. تعجب کی بات ہے, ویسے تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا شوہر کتنا بے شرم ہے, پھر تم بار بار ایک ہی بات پوچھتی ہو. مقدم اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اترتا ہوا بولا, السلام علیکم بھابی, کیسی ہیں آپ؟ زیادہ ان کے سامنے آتے پتیسی نکالتے ہوئے بولا, وعلیکم السلام بھائی, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا. آپ کو شوہر نامدار ٹھیک رہنے دے تو نا. زیاد مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو مقدم نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا تو وہ کرا کر رہ گیا. السلام علیکم بھابی, میرا مطلب گڑیا کیسی ہیں آپ؟ داد علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ علیزہ نے خوش دلی سے جواب دیا, میں بھی ٹھیک گڑیا. داد مسکراتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا, ایک تو اللہ نے مجھے سالوں سے بہت نوازا ہے. مقدم خاصی اونچی آواز میں بولا, ہاں بھائی, تیرے جیسے جن کا دوست بننے سے بہتر ہم اپنی بہن کے بھائی بننا زیادہ پسند کریں گے. زیاد مقدم کو ضد کرنے والے انداز میں بولا تو علیزہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی. سالے تیری ساری چربی تو میں بعد میں اتاروں گا, فی الحال تیری والی ادھر ہی آ رہی ہے, اسے سنبھال. مقدم مریم کو زید کی طرف آتا دیکھ کر بولا, میں آپ کو کب سے کال کر رہی ہوں, کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ مریم زید کو غصے سے گھورتے ہوئے بولی, وہ میرا فون گاڑی میں رہ گیا. زید بتیسی نکالتے ہوئے بولا, تو اب خود یہاں کیا کریں, آپ بھی گاڑی میں ہی رہ جاتے. مریم جل کر دانت پیستے بولی, نہیں میں پاگل تھوڑی ہوں جو اپنی اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھوں. زید اس کا موڈ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا, تو میرا بھائی پاگلوں کی بھی لسٹ سے بھی کافی اوپر تک جاتا ہے. مقدم اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا, چلیے تو چپ ہی رہے تو اچھا ہے. زید مقدم کی طرف دیکھ کر دانت پیستے بولا, آپ دونوں کب سے یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں, یہ سالے کیا ہوتا ہے, آپ کو ذرا مینرز نہیں ہے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے؟ علیزہ جو کب سے ان کی پھر کوئی سن رہی تھی, ان کے بار بار سالہ بولنے پر بور پڑی. بیگم نے اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اسے مخاطب کرنے کا. مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا, اچھا چھوڑو سب, ہو ہم دوسری پارٹی کی طرف چلتے ہیں. زید نے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے بولا, جہاں علی اور احمد کی عائشہ کے ساتھ پھر کوئی جنگ چھڑی ہوئی تھی. اور خدایا پتہ نہیں ان سب کی کل کو کیسے بنے گی. علیزہ انہیں لڑتا دیکھ کر دل میں بولی اور مقدم کے ساتھ قدم ان کی جانب بڑھائے. نکاح کا فنکشن اختتام پر پہنچا تھا, سب مہمان جا چکے تھے اور اب وہ سب کپڑے چینج کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے, جن میں افرا اور جہانزیب دونوں موجود تھے. زید بھائی آج آپ ہمیں کوئی سانگ سنائیں گے اپنی بیگم کی شان میں؟ عائشہ زید کی طرف دیکھتی چہ کر بولی, نہ بہن, میں یہ رسک نہیں لے سکتا. اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی ہوگی تو میری تو لاش بھی نہیں ملنی. تم لوگوں کو زید ڈرنے کی فل ایکٹنگ کرتے ہوئے بولے, جبکہ لاؤنج میں سب کا کیا گونجا. نہیں مریم خون خوار نظروں سے زید کو گھورا تھا. لالی یار تم سناؤ, تم بہت اچھا گاتی ہو. عائشہ اپنے ساتھ بیٹھی علیزہ کی طرف دیکھتے بولی, جبکہ علیزہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. میں نہیں گا رہی. علیزہ انکار کرتے ہوئے بولی, کیوں نہیں گا رہی, تم تو اتنا خوبصورت گاتی ہو یار. لالی پلیز گا لو نا. عائشہ منت کرتے ہوئے بولی, جبکہ بالکل سامنے بیٹھا مقدم علیزہ کے چہرے کے سارے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر کوئی گٹار نہیں ہے, میں کیسے گاؤں گی, اس کے بغیر مجھے گانا نہیں آتا. علیزہ نے بہانہ بنایا, تو ہم تمہارا گٹار اور آسم کا گٹار ساتھ لے کر آئے ہیں. جاؤ احمد, بھاگ کر جاؤ اور گاڑی میں سے نکال کر لاؤ. عائشہ احمد کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اٹھتا گٹار لینے چلا گیا, جبکہ علیزہ تو عائشہ کو دیکھتی رہ گئی. احمد نے گٹار لا کر آسم کو دیا. آسم اپنی جگہ سے اٹھا اور علیزہ کے ساتھ بیٹھ گیا, کیونکہ اسے پتا تھا وہ صرف اس کے ساتھ ہی گاتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. چلو لالی شروع ہو جاؤ, اور یہ گانا بھائی کے لیے آنا چاہیے. اچھا سا پیارا سا. مریم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی, جبکہ اس کی بات سن کر علیزہ تھوڑی کنفیوز ہوئی تھی. علیزہ نے اپنا گٹار سیٹ کرتے اس کی کچھ تاروں کو چھیڑا تو ایک خوبصورت سی دھن بجی. ایسے ہی آسم کی اب دونوں گٹار میں سے ایک ہی دھن نکل رہی تھی. جب سب نے بہت سوچنے کے بعد گانے کے بول بولے, تو ہی تو رہبر ہے, تو ہی میرا آسرا, تو ہی مقدر ہے, تو ہی نصیب میرا. علیزہ نے اپنی خوبصورت آواز میں گانا شروع کیا, جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھیں. مقدم ریاکٹر کو صحیح دیکھتے جا رہا تھا اور باقی سب مسکراہٹ کے ساتھ اس کو پوری توجہ سن رہے تھے. جہانزیب اور افرا ایک ساتھ بیٹھے تھے اور جہانزیب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں, جبکہ افرا اسے دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ علیزہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتا. اسے اندازہ تھا کہ یک طرفہ محبت سے نظریں ملانا سب سے مشکل کام ہے. تجھ کو دیکھ کے بنا دن یہ کٹتا نہیں, تجھ کو دیکھنے سے آنکھیں تھکتی نہیں, تو میری زندگی میں ہمیشہ رہے ماہی, میرے ماہی, جانیہ دل جانیہ. علیزہ نے ایک بار نظر اٹھا کر مقدم کی طرف دیکھا تھا. دونوں کی نظریں ملی تھی, لیکن یہ صرف ایک پل کے لیے تھا, کیونکہ علیزہ واپس نظر جھکا گئی تھی. اس بار آسم کی آواز علیزہ کے ساتھ شامل تھی اور یہاں سب نے تالیاں بجائی تھی. گایا انہوں نے تھوڑا سا تھا مگر بے حد خوبصورتی سے. آپ ہی ایک اور پلیز. احمد منت کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ گٹار بجانا شروع کیا. تیرے نینا ایسے کافر, کیا چھپاؤں تجھ سے آخر, تو جانے میری ساری چوڑیاں. علیزہ نے مسکراتے ہوئے گانا گایا, تیرے پیچھے تیرے چل دوں میں آنکھیں میچے, تیرے ہاتھوں میں ہیں میری ڈوریاں. اس کے اب کی بار آسم نے گایا تھا.
لیزا مقدم کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی، جبکہ اس کے لفظوں میں چھپے مفہوم کو سمجھتے مقدم کا دل باغی ہو رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا ابھی اسے اٹھائے اور کہیں چھپا کر رکھ لے۔ اس بار آسما اور لیزا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مسکرا کر گا رہے تھے۔ ان دونوں بہن بھائی نے اپنی خوبصورت آواز میں گانے کو ختم کیا۔ واہ بھائی واہ، کمال کر دیا! عائشہ تعلیم جاتی چہکتی بولی، اچھا آپ کچھ مقدم بھائی سنائیں گے؟ عائشہ سب کو مقدم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، جو صرف لیزا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں تو سنا دوں گا، لیکن دیکھ لینا یہاں سے کوئی بھاگ نہ جائے۔ مقدم کا اشارہ لیزا کی طرف تھا۔ نہیں بھائی، کوئی نہیں بھاگے گا، آپ سنائیں بس۔ اس بار مریم بولی تھی۔ دراز قامت، گلاب چہرہ، خمار آنکھیں، اجال رکھنا، تیری اداؤں پر ہم مار نہ جائیں، خدا کی بندی کا خیال رکھنا۔ مقدم لیزا کی طرف دیکھتے اپنی گمبھیر آواز میں بولا، جبکہ لیزا کا دل ایک دم سے 100 کی سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ واہ واہ بھائی، ایک اور سب ایک ہی آواز میں بولے، سنا ہے آپ کو شوق ہے بہت حکمرانی کا، یہ دل سلطنت ہے، آپ سب راج کیجیے۔ مقدم دلکشی سے مسکراتا لیزا کی طرف دیکھتا بولا، میرے عشق کے 5 پر باری ہے، تیرے حسن میں جو ایک نقطہ آتا ہے، ایک ایسی شاعری پر لیزا نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، لیکن مقدم اسے مکمل اپنی نظروں کے اثار میں رکھے ہوئے تھا۔ اپنی آنکھوں کو اندھیرے کے حوالے کر کے، ہم نے صدقہ تیری آنکھوں کا اتارا ہے، وہ میں پانی پی کر آتی ہوں۔ لیزا فوراً سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی، او ہیلو، کدھر، یہ لو پانی اور بیٹھو ادھر ہی۔ عائشہ لیزا کا یہ پاس پڑا پانی کا جگ پکڑاتے ہوئے بولی، تو لیزا نے بیچارگی سے عائشہ کی طرف دیکھا تو اس نے زبردستی ایک ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ جہانزیب بھائی، اب آپ کی باری ہے، ان سب کی توپوں کا رخ اب جہانزیب کی طرف تھا۔ مجھے کچھ نہیں آتا، جہانزیب نے فوراً انکار کیا۔ کیوں نہیں آتا؟ آپ کو سنانا پڑے گا افرا کے لیے۔ اس کی بار لیزا بولی، جبکہ اب جہانزیب کا انکار کرنے کا جواز بنتا ہی نہیں تھا۔ ازل سے تنہائی کاٹی ہے ہم نے، خیال رکھنا کہیں ساتھ مانگتے مانگتے تنہائی نہ پال لینا۔ جہانزیب افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، محبت ہو ساتھ تو تنہائی کا کیا جواز، ہم دنیا کی رونقوں سے نہیں تمہاری تنہائی سے دل لگائیں گے۔ افرا جہانزیب کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی، خوشبو جیسے لوگ ہیں ہم، بکھرے بکھرے سے رہتے ہیں۔ جہانزیب کے لہجے میں نامحسوس سی بے بسی تھی جو افرا نے اچھے سے محسوس کی تھی۔ بکھرے کو سمیٹنے کا ہنر آتا ہے ہمیں، تم جو اجازت دو تو سمیٹوں ایسے جیسے کبھی بکھرے ہی نہ ہوں۔ افرا کے لفظوں میں وہ یقین تھا جو وہ جہانزیب سے مانگ رہی تھی۔ جہانزیب یہ اچھے سے سمجھ گیا تھا، محبت راس نہیں آتی، مجھے کسی کا دل ہمارے دل کو خود میں سمیٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہانزیب نے اس کی آنکھوں میں اب سوال تھا، وہ ازل سے ہی مجھ میں تھا موجود، عشق نے تو صرف آگاہی دی ہے۔ اب کی بات جہانزیب لاجواب ہو گیا، وہ بس افرا کی آنکھوں میں دیکھتے جا رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈنا چاہ رہا ہو۔ ہیلو لیلا مجنوں، کہ تم لوگ اپنی بورنگ شاعری اکیلے میں کرنا، بھی واپس ہوش کی دنیا میں ہو۔ مقدم ان دونوں کو اب سے اپنی ہی دھن میں بولتے دیکھ رہا تھا، جبکہ سب کا حال بھی یہی تھا۔ لیزا کو لگ رہا تھا اس نے غلطی کر دی جہانزیب سے بول کر۔ مقدم کی آواز سے دونوں کا تلسم ٹوٹا تھا، جبکہ افرا بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خود تم پبلک پلیس میں اپنی بیوی کی شان میں شاعری عرض فرما رہے تھے اور ہماری باری بور ہونے لگے، کمینے کہیں کے۔ جہانزیب مقدم کو گھورتے ہوئے بولا، جب تب سے جو سب سیریس بیٹھے تھے ایک دم سب کی ہنسی چھوٹی۔ یار تو نے تو کمال کر دیا، زیادہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے جہانزیب سے بولا، سالے تیرے تو میں بعد میں دانت توڑوں گا، اور تجھے شرم نہیں آتی، میری بہن کے سامنے مجھے کمینہ کہتا ہے؟ مقدم جہانزیب کو گھورتے ہوئے بولا، پہلی بات سالہ نہیں بہنوئی ہوں تیرا، اور دوسری بات میں نے تجھے تیری بہن ہی نہیں تیری بیوی کے سامنے بھی اور سالے سالیوں کے سامنے بھی کمینہ بولا، اب بول کیا کر لے گا تو؟ جہانزیب اسے اور تپاتے ہوئے بولا، بیٹا کر تو، میں بہت کچھ سکتا ہوں لیکن بس ابھی تو صبر کر۔ مقدم دانت کر چاہتے ہوئے بولا، اوف کیا ہو گیا، آپ لوگ لڑتے کیوں رہتے ہیں؟ لیزا نے چپ ہوتا نہ دے کر بولی تھی۔ مقدم اپنا فون لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اسے داد کی کال آ رہی تھی، بھابھی ہم کہاں لڑتے ہیں، آپ کا شوہر نامراد ہمیں جینے ہی نہیں دیتا، ہر ٹائم ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے جیسے ہم نے کوئی قرض لیا ہو اس سے زائد۔ مقدم کی جانے کے بعد ہاتھ ہلا کر بہت دکھ سے بولا، جیسے اس پر بہت ظلم کیا گیا ہو۔ ایسی بھی بات نہیں ہے بھائی، میرے شوہر ایسے نہیں ہیں۔ لیزا کو مقدم کے بارے میں سن کر برا لگا تھا، وہ تو بہت سویٹ اور کیئرنگ ہے۔ لیزا نے فوراً سچی پیش گوئی کی، بھائی وہ سویٹ اور کیئرنگ صرف آپ کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ زیادہ بھی محلے کے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا کر مقدم کی برائی کرنے میں مصروف تھا۔ وہی تجھے میں یہ عورتوں والے فالٹ کہاں سے آگے؟ جہانزیب اسے بولتے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، کچھ نہ پوچھو بھائی، تجھے کیا بتاؤں، اس آدمی نے مجھ پر کیا کیا ظلم اور ستم ڈھائے ہیں۔ زیادہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو مارتے مزید اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی اس حرکت پر سب نے کہکا لگایا تھا۔ سردار صاحب کی فیملی مریم اور عائشہ گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ لیزا نے بہت کوشش کی تھی وہ آج رک جائیں، پر سردار صاحب کو بہت سے کام تھے، جبکہ مریم اور عائشہ گھر والوں نے واپس آنے کا بول دیا تھا، اس لیے انہیں جانا پڑا۔ لیزا کپڑے چینج کرتی ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو مقدم بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ لیزا ایک نظر اس کو دیکھتی اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ لیزا کو ایسی نیند نہیں آ رہی تھی۔ مقدم نے گردن گھما کر لیزا کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھتے مسکرایا کیونکہ اسے پتہ تھا میڈم کو ایسی نیند تو بالکل نہیں آنے والی۔ میر بہت کوشش کر لی، بعد میں بھی جب نیند نہیں آئی تو لیزا نے مقدم کو بغیر لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے جواب دیا، وہ لائٹ آف کر دیں۔ لیزا نے مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جب مقدم نے بغیر جواب دیے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر دیں تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔
جبکہ لیپ ٹاپ سے باہر آتی روشنی مقدم کے چہرے کی ایکسپریشن صاف واضح کر رہی تھی، جو بہت زیادہ سنجیدہ تھا، اور مقدم کی سنجیدگی لیزا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دی تھی کہ اس نے کہیں مقدم کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ میر بہت سوچنے کے بعد لیزا کروٹ مقدم کی طرف کرتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ جواب اب بھی وہی تھا مگر چہرہ سنجیدہ۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ لیزا نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، دو ٹوک جواب دیا گا، مگر دیکھا پھر بھی نہیں اسی طرف۔ پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ لیزا اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بولی اور چہرہ ایسے تھا جیسے ابھی رو دے گی۔ تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ مقدم اب بھی چہرے پر سنجیدگی لیے بولا۔ میں نے تو بس مذاق کیا تھا، لیزا من منائی جبکہ آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ اچھا مذاق تھا، سب کی فکر ہے، شور جائے باہر میں۔ مقدم سنجیدگی سے بولا تو لیزا ایک دم سے شرمندہ ہوئی تھی۔ سوری لیزا نام آواز بولی تو مقدم نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، مگر اندھیرے میں وہ اسے نہیں دیکھ سکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو دیکھا وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مقدم جھٹکے سے اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے اس کے قریب ہوا۔ میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ مقدم اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ہم ناراض ہیں۔ لیزا اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کرتے بولی۔ تو اس کا مطلب اگر میں ناراض ہوئی ہوں تو منانے کی وجہ سے تکلیف دو گی مجھے؟ مقدم اس کی آنکھیں اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے بولا تو اس کے رونے میں اور روانگی آ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیزا سو کرتی اس سے بولی جب مقدم اس کے دیکھتے ہنس دیا۔ تو میں جان کس نے بولا میں تم سے ناراض ہوں؟ مقدم اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ لیزا مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک مذاق تم نے کیا اور ایک میں نے کر لیا، مقدم اس کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ لیزا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب آپ ناراض نہیں تھے، آپ ڈرامہ کر رہے تھے؟ لیزا تو ایسی تھی جیسے یقین ہی نہ ہو اس کی بات پر۔ مقدم نے مسکراتے ہاں میں سر لایا تو لیزا اپنا رونا دھونا بھول کر غصے سے بھولنے لگی۔ مطلب حد ہو گئی، وہ اتنا سیریس لے رہی تھی اور جناب مذاق کر رہے تھے۔ اب ایسے دیکھو گی تو پھر میں بیچارہ کہاں جاؤں گا؟ مقدم سے خود کو گھوتا دیکھ کر بولا۔ چھوڑ مجھے، آپ کتنے بڑے چیٹر ہیں، لیزا اس کے اثار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہ بیگم، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ رات کو روم میں کیوں نہیں آئی؟ مقدم ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتا، سائڈ لیمپ آن کرتا، اسے ساتھ لیے لیٹتے ہوئے بولا۔ میں تھک گئی تھی، پھر مجھے پتہ نہیں چلا اور میں سو گئی۔ لیزا بڑی معصومیت سے بولی۔ اچھا خود تو سو گئی مگر شوہر کا خیال ایک بار بھی نہیں آیا؟ مقدم اس کے بالوں سے کیچر نکالتا ہوا بولا۔ کیوں آپ نہیں سوئے رات کو؟ لیزا نے سر اٹھا کر مقدم کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آئی، اکیلے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مقدم مسکراتا ہوا بولا تو لیزا ہنستی۔ آپ کو ڈر بھی لگتا ہے؟ لیزا ہنستے بولی۔ ہاں یار، تمہارا معصوم سے شور ہوں، اکیلے میں ڈر جاتا ہوں۔ مقدم اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے بولا۔ پہلے بھی آپ ڈرتے تھے؟ لیزا اپنی کروٹ مقدم کی جانب لیتے ہوئے بولی۔ اب وہ دونوں بالکل آمنے سامنے تھے۔ نہیں، شوہر بننے کے بعد سے لگتا ہے۔ مقدم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ میں نے تو اگلے ہفتے چلے جانا ہے ماما بابا کے پاس۔ لیزا مقدم کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بولی کیونکہ وہ یہ ڈرنے والا معاملہ سیریس لے رہی تھی۔ کہیں نہیں جا رہی؟ تم رخصتی سے ایک دن پہلے چلی جانا، بلکہ میرے ساتھ ہی بارات والے دن جانا۔ مقدم اس کے ہاتھ لبوں سے لگاتا بولا۔ کیا مطلب؟ ایسے نہیں ہوتا۔ لیزا اس کی عجیب سی بات سن کر فٹ سے بولی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب ہو جائے گا۔ مقدم اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بیک کے انداز بولا تو لیزا کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ وہ بیجن رو رہی تھیں۔ ابھی لیزا بولتی مقدم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں بیجن سے خود بات کر لوں گا، تم اس بارے میں مت سوچو، تم صرف میرے بارے میں سوچو۔ مقدم اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتے ہوئے بولا جبکہ لیزا کی جسم میں ساری لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ لیزا نے اس کے ارادے بھانپتی فوراً بہانہ بنایا۔ سو جانا، پہلے مجھے تو حساب دو کل رات دور جانے کا۔ مقدم بولتا اس کے لبوں پر رکا اور اس کی سانسیں روک گیا جبکہ لیزا نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ مقدم اس کی سانسیں بھی مکمل مدہوش ہو چکا تھا جبکہ لیزا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے مقدم کا کندھا تھام کر پیچھے کرنا چاہا مگر وہ اس کے فولادی جسم کو ایک انچ بھی نہیں ہلا پائی۔ وہ بار بار مزاحمت کر رہی تھی مگر مقدم کو ذرا فرق نہیں پڑ رہا تھا جبکہ وہ اب بے ہوش ہونے کی تھی۔ لیزا نے اب اپنی پوری جان لگا کر اسے دھکا دیا تو مقدم فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا اور لیزا کو دیکھنے لگا جو اس کے سینے سے ساتھ ٹکائے لمبے لمبے سانس لیتی ہلکان ہو رہی تھی۔ مقدم اس کا سرخ چہرہ دیکھ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے لمس میں اب بے حد نرمی تھی۔ وہ اپنی سانسیں لیزا کی سانسوں میں منتقل کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹا۔ بہت مشکل ہے میری جان، یہ دوریاں برداشت کرنا۔ مقدم بولا۔ اسے خود میں بھیج گیا۔ سو جو نہیں تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ مقدم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ وہ لیزا نے اپنا سرخ چہرہ مقدم کے سینے میں چھپایا اور آنکھیں موند لی جبکہ مقدم روم میں چلتا آخری لیمپ بھی آف کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ پھر فریش ہو کے نکلی اور خود کو ریلیکس کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے اس کے سامنے جہاں زیب کا چہرہ لہرایا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا جب آپ کی نصیب میں وہ لکھ دیا جائے جسے آپ بچپن سے چاہتے ہیں۔ آپ کی محبت آپ کی دست رس میں آ جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو چاہے افرا کو یقین تھا وہ ضرور جہاں زیب کو اپنی محبت کا یقین دلا دے گی۔ ضرور ایک دن اس کی یک طرفہ محبت کا سفر کون میں بدلے گا۔ یہی سب سوچتی کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جہاں زیب بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جب اس کے ذہن میں سے افرا کی آنکھیں جا ہی نہیں رہی تھی جو اس سے بہت کچھ بول رہی تھی۔ وہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی اور کچھ ہی گھنٹوں میں اتنی محبت کسی کو نہیں ہو سکتی جتنی اس نے افرا کی آنکھوں میں آج اپنے لیے دیکھی تھی۔ ہاں شاید اس نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، آج پہلی بار مقام بدلا تھا،
آج جہاں زیب پہلی بار کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کیا افرا کی آنکھیں جو اسے سچ نظر آیا تھا یا بس وقتی احساس تھا۔ وہ بہت زیادہ ان دل کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس نے کبھی اظہار کیوں نہیں کیا؟ جہاں زیب نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس یہ وقتی احساس ہے اور کچھ نہیں، اس نے خود ہی جواب دیا۔ وقتی احساس آنکھوں میں نظر نہیں آیا کرتے۔ وہ پھر خود سے مخاطب ہوا۔ میں اسے بات کر کے سب کلیئر کر لوں گا، بیوی ہے وہ میری، اور اسے کچھ پوچھ نکاح رکھتا ہوں میں۔ جہاں زیب خود سے بولتا آنکھیں مون دیا۔ حویلی میں شادی کی تیاریوں کی وجہ سے سب بہت مصروف تھے، جبکہ جہاں زیب امریکہ جا چکا تھا اپنے کام کے سلسلے میں۔ نکاح والے دن کے بعد ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور دوسری طرف علیزہ مکظم کی حرکتوں سے تنگ آئی تھی، جو اسے ستانے کا ایک بھی موقع آج سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اب بھی وہ لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی کچھ کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی، جب مکظم گھر پر موجود نہیں تھا، ورنہ یہ بات پکی تھی کہ اگر وہ گھر موجود ہوتا تو علیزہ اتنے آرام سے ہرگز نہ بیٹھی ہوتی۔ بھابھی، آپ نے مہندی کا ڈریس پسند کر لیا؟ افرا علیزہ کو دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ نہیں، تمہارے بھائی کی فرمائش ہے، سارے ڈریسز وہ خود پسند کریں گے۔ علیزہ نے مکظم کا پلان بتایا۔ ہیں، بھائی نے کب لیڈیز شاپنگ کی ہی نہیں، پھر وہ کیسے کر لیں گے؟ افرا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ کیونکہ واقعی میں مکظم نے کبھی لیڈیز شاپنگ نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں، علیزہ نے کندھے اٹھائے۔ بھی جب میں شادی سے پہلے ماما بابا کے پاس جاؤں گی نہ؟ علیزہ نے بے جان کی طرف دیکھتے بولا۔ ہاں بچہ، ظاہر سی بات ہے، لڑکی کی رخصتی اس کے ماں باپ کے گھر سے ہی ہوتی ہے، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزہ کو جواب دیا، جبکہ ان کی بات پر علیزہ کھل اٹھی تھی۔ سچی بی جان؟ لیکن میرا تو امیر تو بول رہے تھے وہ آپ سے بات کریں گے اور مجھے نہیں جانے دیں گے۔ علیزہ نے منہ بناتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر سب ہنس لیے۔ کیوں نہیں جانے دے گا بھائی؟ وہ تمہیں خود چھوڑ کر آئے گا اور واپس بارات والے دن ہی لائے گا۔ بی جان نے اپنا حکم سنایا۔ ہے سچی؟ مطلب میری صحیح والی شادی ہوگی؟ علیزہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں بچہ، اور تم پرسوں جا رہی ہو اپنے گھر، اور اپنے ایک ہفتے تک مکظم سے نہیں ملو گی اور نہ ہی وہ ملے گا۔ ایک ہفتے بعد جب ہم مہندی کی رسم ادا کریں گے تم دونوں تب بھی دیکھ سکتے ہو ایک دوسرے کو، اس سے پہلے نہیں۔ سمرہ بیگم افرا کی والدہ علیزہ کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی۔ اوکے۔ علیزہ فوراً سے پہلے حامی بھر گئی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان کے منصوبوں پر مکظم کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ مکظم شام کے وقت گھر میں داخل ہوا اور رخ اپنے کمرے کی جانب کیا۔ مکظم کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا، اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور علیزہ ٹاول سے اپنے باہر اگرتی باہر رہی۔ السلام علیکم۔ علیزہ مکظم سے سلام کہتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مکظم اپنی شرٹ کے کاف کھولتا، شرٹ کے بازو اپنی آستینوں تک چڑھاتا، بغور علیزہ کو دیکھ رہا تھا، جو نکلی سی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈارک گرین اور بلیک ڈریس پہنے، گیلے بالوں کو پشت پر بکھرے، وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر ڈرائر ڈھونڈ رہی تھی۔ مکظم چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اسے پیچھے سے اپنے اثار میں لیا، اپنے اور علیزہ کی عکس کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ میک اپ سے پاک صاف ستھرا بھیگا سے چہرہ مکظم کو بیکار آتا۔ وعلیکم السلام بیگم، کیا آپ کو نہیں معلوم جب شوہر گھر آئے تو اسے اسپیشل طریقے سے ویلکم کرتے ہیں؟ مکظم نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا۔ کون سا اسپیشل طریقہ؟ علیزہ بھی آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے تو اپنے شوہر کے قریب جایا کرو، پھر اسے ہگ کیا کرو، پھر ایک چھوٹی سی کس کیا کرو۔ مکظم اس کے گیلے بالوں میں منہ چھپاتا گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی اس بات پر علیزہ ایک دم سرخ پڑی تھی۔ مجھ سے آپ کی طرح بھی شرم نہیں بنا جاتا، اور چھوڑے مجھے بال ڈرائی کرنے ہیں۔ علیزہ اس کے اثار سے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہوئے بولی۔ مکظم نے سر اونچا کر کے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، جو پوری جان لگاتی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مکظم ذرا سا ہلا تک نہ تھا۔ بیبی، پتہ ہے تمہیں یہ اثار کبھی بھی نہیں توڑ سکتی، اس لیے کوشش بھی مت کیا کرو۔ مکظم علیزہ کو اسٹول پر اٹھاتے ہوئے بولا اور دراز سے ڈرائی نکالتا اس کے بال سکھانے لگا۔ ہاں جی پتہ ہے مجھے، آپ اتنے موٹے ہیں اور میں اتنی اسمارٹ ہوں، علیزہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ مکظم تعصب سار ہلا کر رہ گیا، کیونکہ وہ اس کی وجاہت اور خوبصورتی سے بھرپور باڈی کو موٹا بول رہی تھی۔ بیگم، لڑکیاں ترستی ہیں ایسی باڈی والے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے، اور تم نے کھوتا ہی کنویں میں ڈال دیا۔ مکظم آنکھوں میں ہنستا ہوا بولا۔ کھوتا؟ آپ خود کو کھوتا بول رہے ہیں؟ علیزہ حیران ہوتی مکظم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مکظم کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں مارے۔ شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو کھوتا بول رہی ہو؟ مکظم اسے گھورتے ہوئے بولا۔ استغفر اللہ میر، میں نے کب بولا؟ آپ نے خود ہی بولا ہے۔ علیزہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی، میں نے تمہیں ایک کہاوت سنائی تھی، تم نے مجھے ایک کھوتا بنا دیا۔ مکظم اس کے بالوں کو اچھے سے ڈرائی کرتے ہوئے بولا۔ اچھا وہ کہاوت تھی، مگر کھوتا کنویں میں کیسے جاتا ہے؟ علیزہ مکظم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اور مکظم کو لگا وہ اسے کبھی نہیں سمجھا پائے گا کہ آخر کھوتا کنویں میں کیسے جاتا ہے۔ بتائیں نا، علیزہ نے پھر سے مکظم سے پوچھا۔ چپ کر جاؤ یار، مکظم اسے چپ کرواتے بولا۔ نہیں مجھے بتائیں نا، علیزہ ضد کرتے فوراً کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ فضول ضد مت کرو اور چپ چاپ واپس بیٹھو۔ مکظم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بتائیں نا، علیزہ نے پھر سے ضد کی تو مکظم نے ایک لمبا سانس لیا۔ کیا بتاؤں بیگم؟ مکظم انجان بنتے بولا کہ کھوتا کنویں میں کیسے جاتا ہے۔ علیزہ نے ابھی بھی اسے رائے فرار نہ ہونے دیا۔ ٹانگوں سے چل کر جاتا ہے، سمپل۔ مکظم سادہ سے جواب دیتے بولا۔ لیکن وہ جاتا کیوں ہے؟ علیزہ نے ایک اور سوال کیا۔ نہانے جاتا ہے، مکظم بے تکے سے جواب دے رہا تھا۔
منہ میں پانی کیسے آیا؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ میں نے پانی کے پائپ لگوائے ہیں وہاں پر، مقدم نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اور یہ تو بڑا نیکی کام کیا آپ نے، وہ نہائیں گے تو آپ کو دعائیں بھی دیں گے نا؟ علیزہ نے نیا شوشہ چھوڑا جبکہ مقدم اس کے بال چھوڑتا پاس ہی صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ جو پاکستان کی ٹاپ کمپنی کا مالک تھا، جس کے آگے لوگ لاجواب ہو جایا کرتے تھے، آج اس کی بیوی نے 1 منٹ میں اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اتنی عقل کہاں سے لے کر آئی بیگم تم؟ مقدم اس کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا۔ کہیں سے نہیں، میں ویسے ہی بہت سمجھدار ہوں، علیزہ اتراتے ہوئے بولی۔ ماشاء اللہ، اتنی سمجھدار بیوی میری ہی ہو سکتی ہے، مقدم اپنی مسکراہٹ دباتے بولا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی۔ بتاؤ نا بیگم، یہ ناچیز تو آپ کو ہی سننے کے لیے بیٹھا ہے، مقدم اس کی گود میں سار رکھ کر لیٹتے ہوئے بولا۔ وہ بی جان بول رہی تھی پرسوں آپ مجھے ماما بابا کی طرف چھوڑ کر آئیں گے۔ علیزہ نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں چھوڑ کر آؤں گا؟ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چچی جان بول رہی تھی کہ پرسوں کے بعد 1 ہفتے تک ہم نہیں ملیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پھر جب مہندی کی رسم ہوگی تبھی مل سکتے ہیں۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے ساری بات مقدم کو بتائی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، یہیں رہو گی میرے پاس، مقدم فوراً انکار کرتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے تو آپ کے پاس ہی آنا ہے نا، پھر آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ علیزہ نظروں میں التجا لیے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس لیے کہ میں اپنی چھوٹی سی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مقدم اس کا ناک دباتے ہوئے بولا۔ لیکن رخصتی تو بابا کے گھر سے ہی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے، آپ نے زبردستی نکاح کر کے اپنے پاس رکھ لیا، مجھے میری شادی بھی نہیں ہونے دی۔ علیزہ ناراضگی سے بولتی فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اچھا، اگر میں زبردستی نہ بھی کرتا تو تم مجھ سے ایسی خوشی شادی کر لیتی؟ مقدم اس کے پھولے ہوئے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ ابھی تو کر نہیں ہوں، تب بھی کر لیتی۔ علیزہ اپنے چہرے سے مقدم کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ دیکھو بیگم، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اسے کہیں نہیں بھیج رہا، اور تم بھی۔ ابھی مقدم مزید کچھ بولتا، علیزہ جھٹکے سے اٹھی جبکہ مقدم کا سارا اس کی گود سے صوفے پر گرا تھا، مگر یہاں وہاں دیکھ کے کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ مقدم حیرانگی سے اسے جاتا دیکھتا ہی رہ گیا۔ مقدم اچھے سے جانتا تھا وہ اپنی شادی کو لے کر کتنی ایکسائٹیڈ ہے، مگر اس چکر میں وہ اس سے 1 ہفتہ دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا شادی سے 2-3 دن پہلے چھوڑ آئے گا، مگر میڈم تو ابھی سے ناراض ہو گئی تھی۔ مقدم سر داہ برتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ اسے بھی جو بھی بات کرنی تھی بی جان سے کرنی تھی۔ پری جاؤ بیٹا، یہ چائے جہاں زیب کو دے کر آؤ اس کے کمرے میں۔ سمرہ بیگم افرا کو چائے کا کپ تھماتے بولی۔ جہاں زیب آ گئے؟ افرا نے سمرہ بیگم کے ہاتھ سے کپ پکڑتے پوچھا۔ ہاں بھی آیا کچھ دیر پہلے، اب جاؤ دے کر آؤ اسے، ضرورت ہوگی، ابھی اتنا سفر کر کے آیا ہے۔ سمرہ بیگم افرا سے بولتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں جبکہ افرا نے قدم جہاں زیب کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ افرا جہاں زیب کے کمرے کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر کیسے جائے، اسے جہاں زیب کا سامنا کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے افرا نے دروازہ نوک کیا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے دوبارہ نوک کیا تو دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کی چائے۔ افرا جہاں زیب کو سامنے دے کر جلدی سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ جہاں زیب سلام کا جواب دیتے دروازے ہی چڑھ گیا، مطلب صاف تھا کہ وہ اندر آ سکتی ہے۔ افرا کمرے میں داخل ہوئی اور چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ جہاں زیب کی آواز سنتے افرا جھٹکے سے مڑی اور صوفے پر بیٹھ گئی جبکہ جہاں زیب بھی اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس شادی کو لے کر تم سیریس ہو؟ جہاں زیب کی گمبھیر آواز افرا کی سماعت سے ٹکرائی۔ جی میں سیریس ہوں، افرا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ محبت کرتی ہو کسی سے؟ جہاں زیب نے جان بوجھ کر کسی بولا تاکہ وہ سچ سن سکے۔ جہاں زیب کی بات سن کر افرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ جی کرتی ہوں، افرا لہجہ مضبوط کرتے بولی۔ کون ہے وہ؟ جہاں زیب کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری محبت یک طرفہ ہے، اس لیے میں اس کا نام لینا ضروری نہیں سمجھوں گی، افرا اسپاٹ انداز بولی۔ اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ جہاں زیب کے اندر ایک ڈر تھا کہ کہیں افرا کی پسند کوئی اور نہ ہو۔ میرے گھر والوں کی مرضی تھی اور میری بھی، افرا نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ اگر تمہاری مرضی مجھ سے نکاح میں تھی تو تمہاری محبت کا کیا؟ جہاں زیب کے لہجے میں آہستہ آہستہ سختی آ رہی تھی۔ میں نے بتایا نا میری محبت یک طرفہ ہے اور میں اس کا نام لینا ضروری نہیں سمجھی۔ افرا نے اب بھی صاف انکار کیا۔ مطلب وہ نام نہیں بتائے گی؟ تو میرے نکاح میں اور میری بیوی ہو، یہ سب جاننا میرا حق ہے۔ جہاں زیب نے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو وہ محبت نہیں ہوگی جیسے تم بھول گئی ہو، یا تم اس نکاح کے لیے دل سے راضی نہیں ہو؟ جہاں زیب سخت آواز میں بولا جبکہ افرا کو لگا اس کی محبت کو کسی نے گالی دی ہو جھوٹا بول کر۔ میری محبت کو جھوٹا بولنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھے سارے ہی حق ہیں مسز جہاں زیب، عمر خان۔ جہاں زیب نے اسے نام لے کر حق یاد دلایا۔ آپ سننا کیا چاہتے ہیں؟ افرا نے رخ جہاں زیب کی جانب کرتے ہوئے پوچھا۔ نام؟ ایک لفظ جواب دیا کہ میں شخص کی محبت میں بچپن سے گرفتار ہوئی تھی اور یہ صرف محبت نہیں تھی، میری سوچوں کا، میری زندگی کا تمام تر مرکز ایک ہی شخص تھا اور آج اس شخص کے نکاح میں ہوں میں۔ امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا، تو میں چلتی ہوں۔ افرا بولتی اٹھ کھڑی ہوئی مگر جہاں زیب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا چکا تھا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور میری مرضی کے بغیر تم یہاں سے جا نہیں سکتی۔ جہاں زیب افرا کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ کب سے چل رہی ہے سب اور تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ جہاں زیب اس کی طرف دیکھ کے بولا۔ میری محبت یک طرفہ تھی اور یک طرفہ اور محبت کا دوسرے انسان کی نظر میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ وہ چاہے یک طرفہ محبت تھی لیکن وہ محبت میرے پاس تھی اور مجھے انسانوں سے امید بالکل نہیں تھی، مجھے میرے خدا سے امید تھی۔ میں اپنی محبت کو آپ کے سامنے ظاہر کر کے اپنی محبت کی توہین بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
افرا نظریں جھکاتی ہوئی بولی، ایسا ممکن نہیں۔ جہاں زیب جانتی نظروں سے افرا کی طرف دیکھتے بولا، آپ کو میری محبت پر یقین نہیں کرنا، آپ نہ کریں، لیکن میری محبت کی توہین مت کریں، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ افرا خاص اسپاٹ انداز میں بولی، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کو۔ جہاں زیب نے اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنا چاہا، مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، میری محبت ہی کافی ہے ہم دونوں کے لیے۔ افرا مسکرا کر بولی، تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ افرا جہاں زیب کو اس کی محبت کا یقین ہونے لگا تھا۔ یقین جانے میں آپ کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ افرا کے چہرے پر مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ جہاں زیب کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم نہیں جانتی، اور جس دن جانو گی مجھ سے محبت کرنا بھی بند کر دو گی۔ جہاں زیب آ کر اپنا ڈر زبان پر لے آئی ہے، میری محبت کوئی اور ہے، اور پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر سکی، بلکہ میری محبت میں کمی آئی ہی نہیں، اس سے زیادہ بھی مجھے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کیا؟ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی، میری محبت کوئی اور پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر سکی، بلکہ میری محبت میں کمی ہی نہیں آئی، اس سے زیادہ بھی مجھے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کیا؟ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولی۔ افرا کی بات سنتے جہاں زیب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر افرا کی طرف دیکھا، مطلب وہ جانتی تھی سب کچھ، پھر بھی نکاح کر لیا۔ تمہیں کیسے پتا، اور کس نے بتایا ہے تمہیں یہ؟ جہاں زیب نے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ بی جان افرا کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، یہ اسے پورا یقین تھا، لیکن پھر بھی افرا کو کیسے معلوم ہوا؟ جہاں زیب کی بات سنتے افرا تلخی سے مسکرائی، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کو آپ کے تمام سوالات سے جوابات مل چکے ہیں۔ افرا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ دروازے کے پاس رک کر افرا رکی اور جہاں زیب سے مخاطب ہوئی، میں چاہتی ہوں آپ دوبارہ ان باتوں کا ذکر نہ کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی بات کے بارے میں بھابھی کو پتہ چلے اور وہ آرٹ ہوں۔ افرا نے گویا جہاں زیب کے سر پر ایک اور بم پھوڑا تھا، یعنی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں علیزہ ہے۔ جہاں زیب صوفے سے اٹھا اور چلتا ہوا افرا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور تم سب کچھ جانتی ہو، یہ بھی اچھا ہے، کم سے کم مجھ سے کچھ نہ ملنے پر شکوہ نہیں کرو گی۔ جہاں زیب سنجیدگی سے کہتا اپنا رخ موڑ گیا، جبکہ اس کی یہ بات افرا کے دل کو لگی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے دروازہ کھولتی باہر نکلی، مگر سامنے ہی علیزہ کو کھڑا دیکھ کر وہیں روکے۔ بھابھی آپ؟ افرا نے لڑکھڑاتی آواز میں بولا، جبکہ جہاں زیب افرا کی آواز سنتا جھٹکے سے مڑا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ علیزہ ان دونوں کا اڑا ہوا رنگ دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بھابھی، افرا اپنے ڈر پر قابو پاتے بولی، پھر آپ دونوں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی جن دیکھ لی ہو؟ علیزہ نارمل انداز میں بولی۔ پھر ان دونوں نے سکھ کا سانس لیا، مطلب علیزہ نے کچھ نہیں سنا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ بس آپ اچانک سامنے کھڑی تھی تو افرا علیزہ کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی، ہاں میں گزر رہی تھی یہاں سے تو تمہاری آواز آئی، ابھی میں رکی تھی کہ تم باہر آ گئی، ویسے تم رخ سے پہلے یہاں کیا کر رہی ہو؟ علیزہ پورا خالص بھابھیوں والے انداز میں بولی، وہ میں چائے دینے آئی تھی، چلیں ہم نیچے چلتے ہیں۔ افرا بولتی علیزہ کو ہاتھ پکڑتی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ جہاں زیب نے گہرا سانس لیا اور دروازہ بند کرتا فریش ہونے چلا گیا۔ السلام علیکم بی جان، مقدم بی جان کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ بی جان مقدم کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی، میں ٹھیک ہوں بی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مقدم ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں بولو بی جان، مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بی جان، میں چاہتا ہوں آپ علیزہ کو پرسوں نہیں بلکہ شادی سے 2 دن پہلے اس کے گھر بھیجیں۔ مقدم بی جان کی طرف دیکھتے خاصا نرم لہجے میں بولا، دیکھو میاں، وہ تمہاری بیوی ہے، مگر رسول بھی کوئی چیز ہے، تم نے ہم سے پوچھے بغیر اسے زبردستی نکاح کر لیا اور اپنے پاس بھی رکھ لیا، اب تم چاہتے ہو وہ اب بھی تمہارے پاس ہی رہے، تو ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بھی ایک لڑکی ہے، باقی لڑکیوں کی طرح اس نے بھی اپنی شادی کے بارے میں بہت سارے خواب دیکھے ہیں، اور یقیناً اس کے گھر والوں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ سوچا ہوگا، تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ وہ تمہارے پاس رہے گی۔ آنا تو اس نے تمہارے پاس ہے، رخصتی کے بعد ہفتہ ڈیڑھ صبر کر لو گے تو تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ علیزہ جائے گی اور پرسوں ہی جائے گی، تم اسے چھوڑ کر آؤ گے، وہ بھی خود ہی ہمارا حکم ہے، اور اس سے آگے ہم ایک بات نہیں سنیں گے تمہاری۔ بی جان مقدم کو ایک ہی بار میں سارے جوابات دے کر اس کی بولتی بند کر چکی تھی، جب مقدم کو بی جان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کیا کچھ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ وہ بی جان کو منا لے گا اور وہ مان بھی جائیں گی، مگر یہاں تو اس کی ایک بھی نہیں چلی۔ بی جان آپ میری بات، ابھی مقدم مزید بولتا بی جان نے اسے روک دیا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور تمہیں اپنا فیصلہ سنا بھی چکے ہیں، اب ہم مزید ایک بھی بات نہیں سنیں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ بی جان نے اپنی بات ختم کرتے سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ غصے سے اٹھتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے سے بھی بی جان مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ سختی سے نہیں بولیں گی تو وہ ان کی ایک بھی نہیں سنے گا، کیا وہ جتنی مرضی پیار سے سمجھانے مگر وہ نہیں مانے گی، اس لیے مجبوراً انہیں سختی کرنی پڑی۔ مقدم تان فن کرتا گھر سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر لان میں کھڑی علیزہ پر پڑی جو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈاک برتا اس کی طرف گیا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے پانی والا پائپ پکڑ کر سائڈ پر پھینکا اور اس کی کلائی پکڑے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ علیزہ اکی بکی اس کے ساتھ ہی کھینچتے چلی جا رہی تھی۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ مقدم کو اتنا غصہ کس بات پر ہے۔ مقدم اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور جھٹکے سے دروازے کو بند کرتا اس کی طرف بڑھا، جبکہ علیزہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بی جان کو تم نے بتایا نا کہ میں نے تمہیں جانے سے منع کیا ہے؟ اس کی طرف بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، نہیں میں نے نہیں بتایا، میں تو ان کے پاس گئی بھی نہیں۔ علیزہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی، جبکہ اسے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے دیکھے مقدم کے ماتھے پر مزید بال نمودار ہوئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا، تمام تر قدموں کا
فاصلہ مٹا چکا تھا، جبکہ لیزا کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ جس تم بار بار مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو نا، کسی دن جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، اچھا رہے گا تمہارے لیے۔ مقدم اس کے ساتھ سے دوپٹہ سرکادہ کیچر نکالتے بولا، اور آپ جو بے فضول میں غصہ کر رہے ہیں وہ۔ لیزا مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیگم ابھی آپ نے اپنے شوہر کا غصہ دیکھا ہی کہاں ہے؟ میک شور اگر تم دیکھو گی تو ویسے بے ہوش ہو جاؤ گی، تو بہتر یہ ایسی حرکتیں مت کیا کرو جس سے مجھے غصہ آئے، کیونکہ جس دن مجھے غصہ آ گیا اس دن تمہاری خیر نہیں، اور مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مقدم اس کے بال کان کے پیچھے کرتے بولا، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ لیزا کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ایسا کیا کیا جو مقدمہ سے اتنی سخت وارننگ دے رہا ہے۔ تم نے کیا کیا بیگم؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے؟ مقدمہ لیزا کو اور قریب کھینچتے بولا، لیزا نفی مسائل لایا، مطلب اسے نہیں پتا۔ تم نے اپنے شوہر کو پاگل کر دیا اور تم پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا؟ اتنی معصوم نہیں ہو اب تم بیگم۔ مقدم اس کے گال پر لب رکھتے بولا، جتنا غصے میں اسے کمرے میں لایا تھا، اسے دیکھتی اس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا، وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر سکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، فضول میں الزام مت لگائیں۔ لیزا منہ بناتے مقدم کی طرف دیکھتے بولی، اچھا تو اور کس پر لگایا کروں الزام؟ مقدم اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے بولا، تو لیزا نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا۔ مجھے چھوڑے ماما نیچے مجھے کچن میں بلا رہی تھی۔ لیزا خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کرتے ہوئے بولی، چلی جانا، پہلے میری بات سنو۔ ویسے تو میں نہیں چاہتا کہ تم پرسوں یہاں سے چلی جاؤ، مگر میری مجبوری ہے، مجھے بی جان کا حکم ماننا پڑے گا، لیکن میرے بھی اس فیصلے میں ایک شرط ہے۔ اگر تم یہ شرط مانو گی تو میں تمہیں جانے دوں گا، اگر نہیں مانو گی تو میرے ساتھ ہی چلنا بارات والے دن۔ مقدمہ لیزا کو لیے بیڈ پر بیٹھتے بولا، جبکہ لیزا اس بات پر ہی خوش ہو گئی تھی کہ مقدم مان گیا اسے بھیجنے کے لیے۔ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ لیزا بغیر اس کی سنے جوش سے بولی، پہلے سن تو لو، پھر منظور بھی کر لینا۔ مقدم مسکراتا ہوا بولا، تو لیزا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پہلی شرط تم 1 منٹ کے لیے اپنا فون خود سے دور نہیں کرو گی، اپنے پاس رکھو گی۔ دوسری شرط تم اپنے اوپر والے روم میں رہو گی اور کسی روم میں نہیں۔ تیسری شرط میرے میسج اور میری کال کو فوراً ریسیو کرو گی، اور جب تک میں نہ بولوں تم کال ڈسکنیکٹ نہیں کرو گی۔ مقدم نے اپنی شرطیں لیزا کے آگے رکھیں، جبکہ لیزا آنکھیں پھیلائے مقدم کو دیکھتی تھی۔ مطلب آپ بندہ فون ساتھ لے کر گھومتا رہے، میری طرف ایسی مت دیکھو، میری جتنی بھی شرطیں ہیں میں نے تمہیں بتا دی، یہ سب پوری ہونی چاہیے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ مقدم اس کے ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، منظور ہے تو بولو، میں بھیجنے کو تیار ہوں۔ مقدم اس کی پھیلی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، مجھے منظور ہے، اب میں جاؤں؟ ماما ویٹ کر رہی ہیں۔ لیزا مقدم سے بولتی فوراً اٹھی۔ جب مقدم نے اس کی کلائی پکڑی، ایک جھٹکے سے اسے کھینچا، جبکہ لیزا سیدھے بیڈ پر گری اور مقدم اس پر سایہ فغن ہوا تھا۔ کل ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، تیار ہے نا؟ مقدم اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ لیزا نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ مقدم اس کی بند آنکھ کو دیکھتے مسکرایا اور جھکتے اس کے گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے، جبکہ اس کے لمس کو گردن پر محسوس کرتے وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ پیچھے ہٹے، مجھے جانا ہے۔ لیزا اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے بولی، مگر وہ ذرا نہیں ہلا۔ مقدم نے اپنا سر اٹھا کر لیزا کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر گردن پر نظر پڑتی مسکرایا، جس کے لمس سے سرخ ہو چکی تھی۔ مقدم مسکراتا ہوا جھکا اور نرمی سے وہاں اپنے لب رکھے، تمہیں پتہ تم میرے لیے کیا ہو؟ مقدم اس کے چہرے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ تو لیزا نے مقدم کی طرف دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ جیسے مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ویسے مجھے سانس لینے کے لیے تمہاری ضرورت درکار ہے۔ مقدم میر احمد اپنے رب کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن تمہارا ہے، تم میرا عشق ہو، میری روح کی مکین ہو، تم میرے بغیر آنا بے حد مشکل ہے، مگر یہ سوچ کر رہ لوں گا کہ آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے ساری زندگی کے لیے، پھر دوبارہ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ مقدم اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ لیزا مسکرا دی، میں بھی آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی۔ لیزا مقدم کے گال پر اپنی ہتھیلی رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، تو مقدم نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا، کبھی نہیں نا؟ مقدم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو لیزا نے فوراً اپنی مسائل لایا، تو مقدم نے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔